ہمارے جتنے بھی نوجوان بچے ہیں ان بچوں کو زیادہ سے زیادہ اونچے اونچے پوسٹ کی پڑھائی پڑھوانا، آئی پی ایس میں ہمارے بچے ہونا، آئی اے ایس میں ہمارے بچے ہونا، کلکٹر بننا، ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننا، ہر جگہ ہمارے مسلمان نوجوان نظر آنا، اور لڑکیوں کو بھی ضرورت کے مطابق ان کو پڑھائی کروانا اور قرآن پڑھوانا، حدیث پڑھوانا، اور گھر سنبھالنے کا جو طریقہ ہے، فیملی سسٹم کیسا ہوتا ہے، یہ سب تعلیم و تربیت کے لیے مدرسوں میں بھیجنا، یہ کام کرنا چاہیے۔ آدمی جب کلکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈی ایس پی کے پاس جاتا ہے، منسٹر کے پاس جاتا ہے، تو ڈریس کوڈ بھی اس کا شاندار ہوتا ہے۔ کبھی نہ نہانے والا بھی غسل کر کے آتا، عطر نہیں ہے تو بھی منکھا لے کو عطر لگا لے کو آتا، ادھر ادھر کے کریما لگا لے کو، کرافٹ کر لے کو، کانگوبا کلکٹر آفس جانا ہے، حالانکہ انہیں بولنے والا کیا بھی نہیں، پیچھے لائن میں کھڑنے والا ہے نہیں، اسے کون بھی سلام بھی کرتے نہیں، وہاں بات کرنے والا کوئی ہے سامنے متکلم، لیکن آدمی کیا ہے، کلکٹر کے پاس جا رہا ہے تو پورا ڈیکوریٹ ہو کر کے جاتا ہے، اور جا کر کے وہاں پر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، کیونکہ کلکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کے دربار میں آپ کھڑے ہونے آ رہے ہیں، آپ کا کپڑا کیسا ہونا چاہیے، سروں کے اوپر ٹوپی کیسی ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کے بیٹری ڈاؤن ہو گئے، ایک جنے بھی سلام کا جواب نہیں دیا، لاسٹ روزہ ہے، پورا جسم جو ہے کمزور پڑ گیا، جسم کے اندر طاقت نہیں ہے۔ رمضان کے آخر میں آتے آتے عام لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے، سلام جب ان کو کیا جائے تو سلام کا جواب بھی نہیں دے پاتے، خاص کر عصر اور مغرب کے قریب قریب جب کوئی آدمی کسی روزے دار کو سلام کرتا ہے تو صرف ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے۔ تو عام لوگوں کی یہ حالت ہے، تو پھر ہم جیسے مولوی لوگ، مفتی لوگ جو 5 ٹائم نماز پڑھانا، کتنے ٹائم؟ 5 ٹائم نماز پڑھانا اور تراویح کی نماز پڑھانا، اس کے علاوہ ڈیلی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تفسیر قرآن بیان کرنا، اس کے علاوہ جمعہ کا بیان کرنا، اس کے علاوہ آنے جانے والے ہر مقتدی کو جواب دینا، انہیں ایک مسئلہ لاتا، انہیں ایک مسئلہ لاتا، حضرت منجے پوٹلم دیے نے، پیکٹ دیے نے، کھجور ملانی، یہ سب امام صاحبان سنتے ہیں۔ رمضان کے اندر مسجدوں کے امام اور مؤذن کا آدھا لیٹر خون ختم ہو جاتا، اس قدر محنت ہوتی ہے ماہ رمضان میں۔ خیر ماشاءاللہ علی جناب رفیع الدین صاحب، علی امیر صاحب، ماشاءاللہ 70، میرے اندازے سے بول رہا ہوں 70 سال کی عمر میں حضرت نے بہترین انداز میں نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، بہت ہی زبردست پڑھنے کا انداز ہے، لہجہ ہے، ادائیگی ہے، تلفظ ہے۔ آپ کے شہر گرم کونڈا کے اندر آج بھی ایسی شخصیات موجود ہیں جو اردو زبان میں اتنے ماہر ہیں کہ اشعار کا صحیح تلفظ کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے عمدگی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو اردو بھی نہیں آتی، تیرے بارے میں بولتا ہوں سو، جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں اردو بھی نہیں آتی۔ ایک جگہ میں نکاح پڑھانے گیا، ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے میں گیا، اور وہاں جا کر کے دولہے سے میں نے کہا کہ فلاں لڑکی کے ساتھ اتنے مہر میں فلاں فلاں
گواہ اور وکیل کی موجودگی میں نے تمہارا نکاح کر دیا، کیا تم نے اس نکاح کو قبول کیا؟ انہیں یوں دیکھتا ہے، ان کے بابا کو ان کو دیکھتا ہے، کیا بولنا اگر کو بازو والے بول کو دے، انشاءاللہ بول رہے، کیا بولنا؟ انشاءاللہ۔ وہ دولہا جو ہے میں نے قبول کیا بولنا بھی اسے معلوم نہیں، میں نے نکاح کو قبول کیا یہ بولنا بھی اسے نہیں آتا ہے، اور الحمدللہ کہنے کے بجائے انشاءاللہ بول رہا۔ ایسا دور آج کل کا آ گیا ہے۔ ہماری مسجد میں بہت سارے نوجوانوں سے میری ملاقات ہوتی ہے، اکثر میں ہمارے پیارے پیارے نوجوانوں سے جب ملتا ہوں مسجد میں وہ آتے ہیں تو میں ان کو بلاتا ہوں، نماز ہونے کے بعد میں تیرے واسطے اعلان کرتا ہوں، ایک ٹاول لے لے گیٹ کے پاس کھڑ لے۔ کیا اعلان کرتا ہوں؟ محترم حضرات، یہ بچے کے واسطے ٹوپی مول لینے پیسے نہیں، جاتے جاتے 1-1 روپے ڈالو۔ وہ بچے کے پاس بھی نہیں، وہ بچے کے پاس بھی نہیں، اس کے پاس بھی ٹوپی مول لینے پیسے نہیں، اس کے نے بھی ٹوپی مول لینے پیسے نہیں، اس کے نے بھی نہیں، اس کے نے بھی نہیں، اس کے نے بھی نہیں۔ یہ بولتے ہی وہ بچہ حیران پریشان، نہیں حضرت ٹوپی ہے، کہیں کو ڈالنے کا آیا نہیں۔ آج ہم لوگوں نے اپنی شناخت کو بھلا دیا ہے، غیروں کا کلچر اپنا لیا۔ کیا بات ٹوپی نہیں ہے تیرے پاس؟ ہے نہیں، کہیں کو ڈالا نہیں، تیرے پاس نہیں ہے ٹوپی؟ دیکھو جیب میں چھید، ڈال لینے شرم آتا ہے، جیب میں ہے ٹوپی نکالنے میں شرم آتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کس قدر ہم لوگ اسلام کی جو بیسک آئیڈینٹی ہے اس سے بھی دور ہو گئے۔ مسلمان کی پہچان، کسی گاؤں میں مسلمان ہے اس کی پہچان کیا؟ مسجد کا مینارہ، کوئی عیدگاہ۔ اسی طرح اگر چلنے پھرنے آنے جانے میں ٹوپی والا نظر آئے تو آدمی کو تھوڑا ہمت بڑھ جاتی، یہ گاؤں میں مسلمان ہی۔ ہمارے نوجوانوں نے ٹوپی پہننا چھوڑ دیا۔ آپ یاد رکھیے، ٹوپی پہننا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب سے ہم لوگوں نے اپنے سروں پر سرکار کی اس ٹوپی والی سنت کو چھوڑ دیا، اور ایک بار سنو، جب سے ہم لوگوں نے اپنے سروں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی والی سنت کو چھوڑ دیا، اسی وقت سے ساری دنیا والے ہمیں ٹوپی پہنانے میں مصروف ہو گئے کہ اب یہ مسلمان نہیں رہے، ان کے سر سے ٹوپی بھی غائب ہو چکی، کرتا پاجامہ تو کب کا جا چکا ہے، داڑھی ختم ہو چکی ہے، معمولی سی لاسٹ درجے کی جو مسلمانوں کی علامت ہے ٹوپی، وہ بھی اب ختم ہو گئی۔ پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے کے سر پر بھی ٹوپی نہیں ہوتی۔ عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہے، وہاں پر بھی اس کے سر کے اوپر ٹوپی نہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، نکاح والے دن بھی سر میں ٹوپی نہیں رکھتا نوجوان آج کل کا، نکاح ہے اس کا اور سر کے اوپر ٹوپی نہیں۔ خیر، بات کہاں سے کہاں شروع ہو گئی۔ آج آخری تاکرات ہے، آپ لوگ یہاں جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ جو بھی بلوائے، آپ حضرات کی بشاشت کے مطابق کچھ باتیں آپ کی خدمات میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید،
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں نے کہا کہ ان کے سروں پر ٹوپی نہیں ہے تو یہ گھوڑ میں سے ادھر ادھر سے ٹوپی چن لے گا کو سر میں لگا لیے. پلاسٹک کی ٹوپی یہ ایسی یونیک دنیا کی یونیک ٹوپی ہے جس کو زندگی میں کبھی دھویا نہیں جاتا. دکان سے خرید کر کے لایا اور لا کر کے مسجد میں وہ بٹی میں رکھ دیے, ٹوکرے میں رکھ دیے. اب وہ کیا, ہر آنے والا اس کو سر میں لگا کر نماز پڑھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری نماز ہو رہی ہے. نہیں ہو رہی ہے نماز. پلاسٹک کی ٹوپی میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. یہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن لے کو کورٹ میں جج کے پاس جا کو کھڑ لے ہو, کلکٹر کے پاس جاؤ, مسعودیہ مسجد کے سامنے پانی کا بور ڈالنے کی ضرورت ہے, کلکٹر کے پاس جاؤ, سب کے سران کے اوپر پلاسٹک کا ٹوپی رکھ لو. وہ کلکٹر دیکھ کر آپ کو خوش ہوگا کیا؟ کیسے کپڑے پہن کر کے آئے, کیسی ٹوپی تمہاری. آدمی جب کلکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈی ایس پی کے پاس جاتا ہے, منسٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈریس کوڈ بھی اس کا شاندار ہوتا ہے. کبھی نہ نہانے والا بھی غسل کر کے آتا, عطر نہیں ہے تو بھی منکھا لے کو عطر لگا لے کو آتا, ادھر ادھر کے کریما لگا لے کو, کرافٹ کر لے کو, کانگوبا کلکٹر آفس جانا ہے. حالانکہ انہیں بولنے والا کیا بھی نہیں, پیچھے لائن میں کھڑنے والا ہے نہیں, اسے کون بھی سلام بھی کرتے نہیں, وہاں بات کرنے والا کوئی ہے سامنے متکلم. لیکن آدمی کیا ہے, کلکٹر کے پاس جا رہا ہے تو پورا ڈیکوریٹ ہو کر کے جاتا ہے اور جا کر کے وہاں پر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے, کیونکہ کلکٹر کے پاس جا رہے ہیں. اللہ کے دربار میں آپ کھڑے ہونے آ رہے ہیں, آپ کا کپڑا کیسا ہونا چاہیے, سروں کے اوپر ٹوپی کیسی ہونی چاہیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ڈیلی ایک جوڑا پہنا کرتے تھے, ڈیلی روزانہ ایک نیا جوڑا پہنتے تھے. وہ اللہ نے ان کو اتنا مال عطا فرمایا تھا, روزانہ تہجد کی نماز کے لیے ایک نیا جوڑا پہنتے تھے. اگلی رات آتی, تہجد کی نماز سے پہلے وہ کپڑے اتار دیتے, غسل کرتے, نیا کپڑا پہنتے اور تہجد پڑھتے, فجر پڑھتے. یہ جو پرانا کپڑا صرف 24 آورز کے لیے پہنا تھا, غریبوں میں صدقہ کر دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں. حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کرتی, غریبوں کو دیتی, تو اشرفی کو سونا اور چاندی کے سکے کو صاف کر کے دیا کرتی تھی. کسی نے پوچھا اس کو صاف کر کے کیوں دیتی ہو, تو امی عائشہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ پیسہ, یہ دینار اور درہم غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. جب میری طرف سے کوئی چیز اللہ کے ہاتھ میں جائے, اللہ کے دربار میں جائے, تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بالکل صاف ستھرا رہے. پیسے کو دھو کر کے دے رہی ہے, اور ہم نماز کو آتے ہیں, ہمارے کپڑے صاف نہیں, ہمارے بالاں ٹیڑے موڑے, کرافاں کٹنگاں آج کل ہمارے نوجوانوں کے. راتا میں تمہیں ہمارے نوجوانوں کو اندھیرے میں دیکھ لے تو بھاگ جانا, ویسے بالاں کھڑلے کھتے سے, رینچاں جیسے بالاں, سامنے لمبے لمبے بالاں, پیچھے پورا قبرستان, صاف چٹیل میدان. انہیں حجام بھی پریشان, کون سے اسے کٹنگ کرنا ہے. کافی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں, ایک چیز کو آبزرو کر رہا ہوں, لوگ ہمارے پاس آتے رہتے,
मसाजिद के इम्मा के पास, उलमा के पास आते रहते हैं और आ कर के क्या बोलते हैं, हज़रत हमारा बच्चा बातांश नहीं सुनता है, हमारा बच्चा हमें बोले सो बातीच नहीं सुनता है। हम उनको समझा करके नसीहत करके भेजते हैं, लेकिन कई मर्तबा ऑब्ज़र्व करने के बाद एक बात ये समझ में आई है कि हमारे नौजवानों के सर के बाल पूरे सर के एक लेवल में नहीं है। सर के बाल सामने लंबे लंबे बैकांगे जैसा, चोटी भी डालना ले जा, पीछे आंखों बिल्कुल साफ, या इधर लंबे सामने छोटे, और बालों के अंदर कलर। और बाज नौजवान तो ऐसे हैं, बालों के अंदर वो रिंग डाल करके वो औरतों की तरह बालां टिकने के वास्ते लगाती है ना, क्या बोलती हैं उसे, वो लगा करके घूमते हैं। ये सब चीज़ देख करके एक बात क्या समझ में आई है, हमारे नौजवानों के सरों के बाल टेढ़े मोड़े हैं, इस वजह से उनका दिमाग भी बिंगा टिंगा है। उनका दिमाग में क्या है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से अगर दूर हो गए तो ऐसे ही नौजवानों की हालत हो जाएगी। बिल्कुल साइंटिफिक रीज़न है ये, आप गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं। सर के बाल अगर इक्वल नहीं है तो फिर उससे क्या नुकसान होने वाला है, आप गूगल में सर्च करके देख लीजिए, साइंटिफिक आपको रीज़न मिल जाएगा, लॉजिक से जवाब मिल जाएगा। नौजवानों के बाल ख़राब, पहले तो खाली बालांस ख़राब थे, अब दिमाग भी ख़राब हो गया नौजवानों का। हर नौजवान के हाथ में मोबाइल है, हर नौजवान के हाथ में मोबाइल है, और पबजी गेम है, फ्री फायर है, और पता नहीं क्या क्या गेम है, ये खेलते रहते हैं। इतना खेलते हैं कि उनको बाहर की दुनिया का कुछ अता पता नहीं रहता, दुनिया में क्या हो रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कैसे कैसे प्रोपगंडे चल रहे हैं, कैसे कैसे रूमर्स मुसलमानों के बारे में फैलाए जा रहे हैं, हमारे नौजवानों को मालूम नहीं। बाप मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे कमा करके लाता है, और ये बच्चा जो है बाप को सता कर, माँ को सता करके सारा पैसा इंटरनेट डलवाने में खर्च कर देता है, उड़ा देता। हमारे नौजवानों को आप देखिए, पंचर डालने वाला कौन है, मुसलमान। ऑटो चलाने वाला कौन है, मुसलमान। रिक्शा चलाने वाला कौन है, मुसलमान। टमाटर मंडी में वो मूटे उठाने वाला कौन है, मुसलमान। फला जगह क्लीनर कौन है, ड्राइवर कौन है, मुसलमान। और डीएसपी कौन है, कलेक्टर कौन है, जज कौन है, एमबीबीएस डॉक्टर कौन है। हर जगह मुसलमान बिल्कुल फेल हो चुका है, और हमारे नौजवान कहीं भी नज़र नहीं आते। हमारे डॉक्टरों में हमारे नौजवान नहीं मिलते, एमबीबीएस पढ़े हुए, कलेक्टर आईएएस आईपीएस पढ़े हुए आजकल हमारे नौजवान नहीं हैं। आजकल के हमारे नौजवान मुश्किल से 10 क्लास पढ़ रहे हैं, मुश्किल से, वो भी ज़िद करने से माँ बाप उनको हिरिस दिलाते हैं, लालच दिलाते हैं, तुझे 1 लाख रुपए का, 50,000 रुपए का मोबाइल ख़रीद करके देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तब जा करके मुश्किल से कोई बच्चा 10 तक पहुंचता है या इंटरमीडिएट तक पहुंचता है, वरना अक्सर हमारे नौजवान तालीम से दूर हैं। आप परसेंटेज सर्वे करके देख लीजिए, मुसलमानों का कितना परसेंटेज है, उसमें पढ़ने लिखने वाले कितने, डिग्री तक पीजी तक पहुंचने वाले कितने, और एसएलसी से नीचे हाथ धो करके वापस आने वाले, फेल हो करके वापस आने वाले कितने। और गैरों के बच्चे आईएएस में वो, आईपीएस में वो, एमबीबीएस में वो, सिविल इंजीनियर में वो, हर तरह की डिग्रियों के अंदर वो आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनके पीछे बाज़ाब्ता एक प्रोग्राम चल रहा है। जिनके पास पैसा नहीं है, बाज़ाब्ता पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग मौजूद हैं।
اگر کوئی غریب بچہ اچھا پڑھنے والا ہے تو غیروں کے یہاں باضابطہ ان کے بچوں کو اوپر لانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پیسہ ڈونیٹ کر رہے ہیں. ان کو اچھا پڑھاؤ، یہ اچھا پڑھنے والا ہے، اچھا پڑھا کر کے اس کو IAS IPS پڑھایا جا رہا ہے، MBBS پڑھایا جا رہا ہے. وہیں ہمارے مسلمان اگر کوئی بچہ اچھا بھی پڑھ رہا ہے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیک فٹ ہو جاتا ہے. اور اکثر بچے تو پڑھنے ہی نہیں جاتے. پولیس اسٹیشن کے اندر ہمارے نوجوان آپ کو ملیں گے، جیلوں کے اندر ہمارے نوجوان ملیں گے، کورٹ کے مقدمات میں ہمارے نوجوان ملیں گے، گلی کوچوں میں، سڑکوں میں، ادھر ادھر گھوڑاں کے پاس، جھاڑاں کے پاس، نالیاں کے پاس ہمارے نوجوان آپ کو ملیں گے. پڑھنے لکھنے والے نوجوان، 10 کلاس پڑھنے والے بچے کو بھی سپیلنگز نہیں آتے. 10 کلاس پڑھنے والے بچوں کو بھی معمولی سپیلنگ بھی نہیں آتا. کس قدر افسوس کی بات ہے. ہم لوگ صرف اپنی فکر کریں، یہ نوجوان نسل کی فکر نہ کریں تو کل قیامت میں ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو بہت زیادہ اپنے قریب رکھا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے اکثر صحابہ نوجوان ہوتے تھے. 12 سال کے، 15 سال کے، 18 سال کے، 20 سال کے نوجوان حضور کی خدمت میں رہنے والے، حضور کی خدمت کرنے والے، حضور کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے نوجوان ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو اپنے قریب میں رکھ کر کے ان کی تعلیم و تربیت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچپن سے ہی ایمان کی پختگی آ گئی. دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں ایمان والا کیوں آیا؟ اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا ایم اور گول کیا ہونا چاہیے؟ وہ انسان ہے تو انسان ہونے کے ناطے ایز این ہیومن بینگ اس کو کیا کیا ذمہ داریاں اپنانا ہے، بچپن سے ہی ان کا مائنڈ جو ہے سیٹ ہو کر کے رہتا تھا. اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حضور نے جو آرڈر دے دیا مان لیا. بچپن سے ہی ان کی تعلیم و تربیت ایسی ہو گئی کہ حضور نے جو بھی آیت پڑھ کر کے سنایا صحابہ نے فوراً مان لیا. آج ہمارے بچوں کی تعلیم کے اوپر کوئی توجہ نہیں، تربیت کے اوپر کوئی توجہ نہیں. باپ جو ہے اپنا کام کر کے گھر آتا ہے، وہ اپنا موبائل لے کر کے بیٹھ جاتا ہے، گیم کھیل رہا ہے، وہ چارٹس دیکھ رہا ہے اور ریلز دیکھ رہا ہے، شارٹس دیکھ رہا ہے، اس کا میسج پڑھ رہا ہے. اور گھر کے اندر جو عورت ہے وہ یوٹیوب کے اندر کوئی گانا سن رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے، یا نہیں تو کھانا بنانے کے نئے نئے طریقے سیکھ رہی ہے، مہندی کا ڈیزائن دیکھ رہی ہے، یا امیزان کے اندر، میشو کے اندر، فلپکارٹ کے اندر، خبرستان کے اندر کیا کیا نئے نئے کپڑے کفن کے اس کو ملنے والے ہیں، یہ سب تلاش کر رہی ہے. بچوں کی کوئی فکر نہیں. بچہ سکول گیا، کتنے بجے گیا، کب آیا، کیا سیکھ کر کے آیا، ہوم ورک کیا ہے، نیکسٹ کل کے لیے اس کو کیا پڑھ کر کے جانا، کوئی اس کی فکر نہیں کر رہا. بچہ نماز کو گیا، کیا اس کو کلمہ آتا، کیا اس کا معنی آتا، کیا قرآن یہ پڑھتا، کیا نماز پڑھنا اس نے سیکھا ہے یا نہیں سیکھا ہے. گھر میں باپ آئے تو بچہ کھڑا ہو جانا. پہلے کے جو لوگ ہیں ان سے آپ مل کر کے دیکھیے. ہمارے استاد دارالعلوم دیوبند کے استاد، ہمارے استاد 1 man of 1000. 1 man of 1000 کیا مطلب اس کا؟ ہاں 1000 آدمی میں ویسا ایک آدمی ملتا. حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی نور اللہ مرکدہ، اب تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کے ساتھ میں دیوبند سے چنئی آیا ہوا تھا. ان کے آنکھ کا کچھ آپریشن تھا تو حضرت جو ہے مجھے اپنے ساتھ چنئی لے کر کے آئے.
سفر میں حضرت نے مجھے ایک نصیحت کی. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بیٹا دیکھو، ہمیشہ بڑوں کی سنا کرو. کیا بولے؟ بڑوں کی سنا کرو، بڑوں کے ساتھ رہا کرو، اس میں تمہارا فائدہ ہوگا. بڑوں کے ساتھ رہنے میں، بڑوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں تجربے کی باتیں ملتی ہیں. ہمارا نوجوان پڑھ لکھ کر اتنا تجربہ حاصل نہیں کر سکتا جتنا کسی بڑے میاں کے ساتھ رہنے میں اس کو چند دنوں میں حاصل ہو جاتا ہے. بڑوں کے پاس ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، زندگی گزارنے کا طور طریقہ ان کو معلوم ہے. بڑوں سے آپ پوچھئے، وہ بتائیں گے کہ ان کے گھروں میں جب ان کے ابا آتے تھے تو بڑے کیا کرتے تھے؟ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، باپ کے ادب میں کھڑے ہو جاتے تھے. مائیں اس طرح سے ان کی تربیت کرتی تھی کہ بیٹا یہ تمہارے ابا ہیں، ان کے سامنے تم کو زور سے نہیں بات کرنا، ان کے سامنے تم کو پیر پھیلا کر کے نہیں بیٹھنا، ان کے سامنے اپنی آواز کو پست کر کے رکھنا، نیچے کر کے رکھنا، اور جب ابا گھر آئیں تو بھاگ کر جانا، سلام کرنا، ان کو ریسیو کرنا. جب وہ گھر میں آ کر کے بیٹھے تب تم ان کے سامنے نیچے بیٹھو. یہ سب آداب پہلے سکھایا کرتے تھے بڑے لوگ. اب تنزلی کا زمانہ آ گیا، ایسٹرن کلچر ویسٹرن کلچر آ گیا کہ سارے آدمی برابر ہیں، ماں کا کوئی مقام نہیں، باپ کا کوئی مقام نہیں. آپ اگر آج بھی امریکہ جائیں، نیو یارک جائیں، یا پھر لنڈن وغیرہ جائیں، جرمنی وغیرہ جائیں، وہاں پر آپ جا کر کے اسکول کا رجسٹر چیک کیجیے، اسکول کا آپ رجسٹر چیک کیجیے. ہمارے ہاں اسکول کے رجسٹر میں کیا لکھا رہتا ہے؟ لڑکے کا نام عبداللہ، نیم آف دا فادر فلاں، نیم آف دا مدر فلاں، یہ سب لکھا رہتا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ تھوڑا ان انگریزی ممالک میں جا کر کے دیکھیے، وہاں اسٹوڈنٹس کے رجسٹر میں بچے کا نام لکھا رہتا ہے، اس کے بعد لکھا رہتا ہے نیم آف مدر. نیم آف فادر نہیں ہوتا. نیم آف فادر نو ایڈریس. فادر کون ہے پتہ ہی نہیں ہے بچے کو. ایک فادر ہے یا کئی فادر ہے کچھ بھی معلوم نہیں، صرف ماں کا نام لکھا جاتا ہے. اور جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو لے جا کر کے اولڈ ہاؤس میں رکھ دیتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں رکھ دیتے ہیں اور ماہانہ کچھ ڈالرز دے کر کے آ جاتے ہیں. یہ وہاں کی تہذیب ہے. کتوں کو گھر میں رکھ کر کے پالتے ہیں، اپنے گود میں رکھ کر کے پالتے ہیں، اس کا پاخانہ ہاتھ سے صاف کرتے ہیں. اس کی سگی ماں بوڑھی ہو چکی ہے، اس کی بیماری کا کوئی علاج کرنے والا نہیں، اس کے ہاتھ پیر کوئی دبانے والا نہیں. میڈ کو رکھ لیا جاتا ہے یا اولڈ ہاؤس میں لے جا کر کے ڈالا جاتا ہے. اور ہمارا اسلام یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے تلے تیری جنت ہے. اگر تجھے جنت چاہیے ماں کی خدمت کر لے، ماں کی خدمت کر لے، اسی میں تیری جنت ہے. اور باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور ہم لوگ ایسٹرن کلچر ویسٹرن کلچر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور آج کل تو انٹرنیٹ کے ذریعے، گوگل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اس قدر گندگی آ گئی ہے، آپ کو کیا بتایا جائے. آج کل کا ہمارا 5 کلاس پڑھنے والا بچہ بھی خراب ہو چکا ہے. 5 کلاس پڑھنے والے کا دماغ بھی ناپاک ہو چکا ہے. اس قدر گندگی آ چکی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، اس قدر فساد اس انٹرنیٹ نے مچایا ہوا ہے. آج دنیا میں سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو یہ موبائل والا فتنہ، انٹرنیٹ والا فتنہ. ہمارے نوجوان بہت زیادہ اس کے پیچھے پڑ کر کے اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں.
ہمارے نوجوان آج شادی سے ڈرتے ہیں، شادی سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ اگر ان سے پوچھا جائے بھائی شادی کر لو، وہ جلدی سے جواب نہیں دیتا. اس کا کوئی قریبی دوست بار بار پوچھے، آج پوچھا، کل پوچھا، ہفتے کے بعد پوچھا، ارے تمہارے ابا رشتہ لے کر آئے ہیں نا، کر لو شادی. انہیں بولتا میرے میں دم نہیں ہے. اڑی اڑی کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں میں. بہت سارے نوجوان آپ کو ایسے ملیں گے شادی سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کے اندر جو قوت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تباہ و برباد ہو چکے ہمارے نوجوان. راتوں میں 2 بجے تک جاگنا، موبائل دیکھنا، اور صبح میں 8 بجے تک 9 بجے تک پڑے رہنا. اس طرح سے اگر ہمارے نوجوان رہیں گے 40 سال آنے سے پہلے ہمارے نوجوان بوڑھے ہو جاتے. مسجد کے گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر کے مسجد کے اندر گھڑی کا ٹائم ہمارے نوجوان نہیں بتا پا رہے. ہم کیا اتنے خراب ہو گئے؟ گردن کی رگوں میں بیماریاں آ گئی، نہ صحیح سے چل سکتا، ہاتھ پیر کانپتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے گیم کھیل کر کے، اور نشہ اس قدر کرتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. اس قدر نشہ کرتے ہیں، گانجا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، بیئر ہے، ہر طرح کا نشہ ہمارے نوجوانوں کو. نشہ کر کر کے اپنی صحت کو تباہ و برباد کر رہے. ہمارے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک سب کچھ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جیسے استعمال کرنے کے لیے فرمایا ہے اسی طرح استعمال کرنا. آنکھوں کو پاک رکھنا، دل و دماغ کو پاک رکھنا، موبائل کو پاک رکھنا، اور کانوں میں کوئی غلط بات آنے نہیں دینا، زبان سے کوئی غلط بات نہیں بولنا. ہم اگر محلے سے غائب ہو جائیں تو 4 آدمی ہمیں یاد کرنا، ایسا اچھا نوجوان بننا. آج کیا ہے، لوگ جو ہے بد دعا دیتے رہتے ہیں. نماز کو آنے والے، نماز پڑھ کر گھر کو جانے والے، یا بس سے اتر کر کے عورتیں اپنے گھر آ رہی ہیں، راستے میں جو نوجوان ادھر ادھر سڑک کے اوپر کھڑے ہوئے کوئی فوٹو لے رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، اس طرح کے نوجوانوں سے تنگ آ کر کے یہ آنے جانے والے بد دعا دیتے رہتے ہیں. ان کا پیڑا کب ہم نہ چھٹتا کہ بہت پریشان ہو گئے، کب مر کو چل جائیں گے، نہیں تو ہمارا محلہ کب یہ چھوڑ کے جائیں گے. بد دعائیں دیتی رہتی ہیں مائیں بہنیں. شادیوں کے اندر دیکھ لیجئے، فنکشنوں کے اندر دیکھ لیجئے، ہمارے نوجوان بالکل برباد ہو چکے. ان کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ ان کے ماں باپ کے اوپر ان کی ذمہ داری ہے، اصل ذمہ داری. اس کے بعد گھر کے جو بڑے ہیں، بڑا بھائی ہے، اور اسی طرح ماموں ہے، چچا ہے، اور اس کے علاوہ مسجد کے امام ہیں، مؤذن ہیں، مسجد کے ذمہ دار، آنے جانے والے نمازی، اور محلے میں کچھ سمجھدار سنجیدہ قسم کے لوگ. ان کو چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کی صحیح رہبری کرے، ہمارے نوجوانوں کو ہاتھ پیر پکڑ کر کے ان کو مسجد لے کر کے آئیں، ان کو پیار و محبت کے ساتھ سمجھائیں، ان کی لائف کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے، ان کو بتایا جائے. آج دنیا مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، جہاں دیکھو مسلمانوں سے دشمنی کو پھیلایا جا رہا ہے، نفرت آمیز پوسٹ بنائے جا رہے ہیں. اسلام کو مٹانے کے لیے قرآن کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. ہمارے رائے چوٹی کے مفتی معصوم صاحب، جانتا کیا بات تو؟ رائے چوٹی کے حضرت معلوم تجھے؟ رائے چوٹی کے حضرت معلوم ہے تجھے؟ معلوم؟ ماشاءاللہ. رائے چوٹی کے مفتی معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہ، ان سے ہمارا اکثر ملاقات بات چیت ہوتی رہتی ہے. حضرت کافی دنوں سے ایک اہم کام کرنے کے لیے مجھے بول رہے ہیں.
میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، آپ کے گرم کنڈے کے بھی 2-4 لوگ ہیں. حضرت بس میں آپ کو ڈرائیور اچھا رہا تو سب بھی گھرانگ جاتی، ڈرائیور خراب رہا تو قبرستان چل جاتی. جلسہ اور پروگرام کامیاب ہونا گا تو انہیں اچھا رہنا، مائک کو سٹینڈ رہنا، صحیح سے وہ صوب رہنا، یا کم سے کم کان میں لگا لے والا رہنا. یہ کمزور رہا تو پھر پروگرام کامیاب نہیں ہوتا. لائٹاں ہی، فینا ہی، ایسا ہی کتنے بھی رکھ لے ہو. مسجد کے اندر اہم چیز کیا؟ مائک کا انتظام کرو. کون کرتی ہے بھائی؟ کون تو کرنے والے ہیں انشاءاللہ. دیکھو حضرت ارادہ کرے، آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. باہر ہنس والے ذرا اندر آ جاؤ، جگہ ہے. آ جاؤ سامنے آؤ. باہر ہنس والے ذرا اندر آؤ. ایک زبردست قصہ آپ کو سناتا ہوں. آپ کے گرم کنڈے کے بہت سارے لوگ فارن میں رہتے ہیں، سعودی میں، دبئی میں، لندن میں، امریکہ میں، ہیں کہ نہیں ہیں گرم کنڈے والے؟ گرم کنڈا ایک تاریخی شہر ہے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ادھر سے گزرے ہیں. اتنے بڑے ولی، اللہ کے ولی. جس دن ان کا انتقال ہوا، وہ شہادت ہوئی جس دن ان کی، اس دن بھی انہوں نے تہجد کی نماز کو قضا نہیں کیا. کون سی نماز بھائی؟ تہجد کی. آج ہمارے نوجوانوں کو نمازاں کے نامہ بھی معلوم نہیں. تہجد کی نماز کہتے ہیں. تہجد کی نماز، رات میں پڑھی جانے والی نماز. بہت سارے نوجوان کیسے اللہ حفاظت فرمائے. ابھی 3 دن پہلے ایک عورت کا فون آیا. کیا بولتی ہے؟ حضرت ہمارا بھیا کو عمرے کو جا کو ہے رمضان میں. انہیں کو منجھے فون کر کو ایک مسئلہ پوچھا. تم نہ پوچھیں گے اور کو فون کروں. بولے اچھا ماں کیا مسئلہ ہے بولو. وہ عورت بولتی ہے میرا بھائی عمرہ کرنے کے واسطے گیا ہے رمضان میں، روزے کی حالت میں. عمرے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے احرام باندھ کو جاتی یہاں سے، پھر وہاں طواف کرتے 7 چکر، اس کے بعد میں 2 رکعت طواف کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں زمزم پیتے ہیں، پھر صفا مروہ کی صحیح کرنے جاتے ہیں، پھر بال کٹا لیتے ہیں. تو وہ عورت بول رہی تھی کہ حضرت میرے بڑے بھائی عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں رمضان میں، اور طواف کرنے کے بعد زمزم پی لیے، اور مجھے بولتے ہیں کہ عمرے کی حالت میں زمزم پیے تو روزہ ٹوٹتا نہیں کہتے. زمزم پیے تو روزہ نہیں ٹوٹتا کہتے. اس لیے میں آپ کے پاس فون کری ہوں. میں بولا تمہارے بھائی کو مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا ڈالو. پانی پیے تو روزہ کہیں کو نہیں ٹوٹتا، ٹوٹ جاتا ہے. کس نے کہا پینے کے لیے؟ وہ بولتا نہیں زمزم پیے تو ٹوٹتا نہیں کہتے. ایسے نوجوان معمولی مسئلہ بھی نہیں معلوم. ایسے نوجوان ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جس دن ان کی شہادت ہوئی، اس دن کی ان کی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. ڈیلی جتنا وہ قرآن پڑھا کرتے تھے اتنا قرآن انہوں نے پڑھا، اور اشراق کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. کلمہ طیبہ، درود پاک، استغفار، یہ ساری تسبیحات بھی مکمل کی، اس کے بعد میں ان کو شہادت ہوئی. ایسے ولی اللہ آپ کے شہر سے گزرے ہیں. کتنی برکت کی جگہ ہے. تو یہاں کا نوجوان کیسا ہونا چاہیے؟ یہاں کے نوجوانوں کے عزائم اور ارادے کیسے ہونے چاہیے؟ تو میں سنا رہا تھا مائک کے اوپر کہ آپ کی مسجد میں اچھا مائک نہیں ہے، اس کا انتظام آپ کو کرنا چاہیے. تو اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا تھا. ایک صحابی ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام کو یاد کر لیجئے، پیغمبروں کے ناموں کو یاد کر لیجئے.
آج ہمارے نوجوانوں کو فلم سٹاراں کے نامہ معلوم، کرکٹ پلیئراں کے نامہ معلوم، کرکٹ ٹیماں کے نامہ معلوم، وہ لڑ لینے والے، بھوگنے والے اور موبائل میں آنے والے وہ ایپس، گیمز، ان سب کے نام ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو قرآن کی سورتوں کا نام نہیں معلوم، اگر معلوم نہیں ہے تو پیغمبروں کے نام نہیں معلوم۔ گھر میں بچہ پیدا ہوا تو بھی گوگل میں سرچ کرتے سو، بچہ پیدا ہوا ہے ہفتے کے دن مٹّ مداہنمو 12 గంటలకు ہمارے پاس لوگ آتی ہیں، حضرت بچہ پیدا ہوا ہے، نام رکھو، نام بولو، ذرا ستارہ دیکھ کو بولو حضرت کر کو۔ ان کو میں بولتا ہوں سیٹلائٹ کا انتظام کرو، جا کو ستارہ دیکھ لے گا کو پھر نام رکھ دو۔ ستارہ دیکھ کو نام رکھنا کہتے۔ یہ کیا غیروں کا کلچر ہمارے اندر آ گیا، غیروں کا طور طریقہ ہمارے اندر آ گیا ہے۔ گوگل دیکھ کر کے نام رکھتے ہیں، گوگل میں دیکھا، اور گوگل کیا ہے؟ وہ سمندر ہے، اس کے اندر سڑا پڑا کیا بھی ڈالو صاف نظر آتا۔ سمندر میں کتنی بھی غلیظ ڈالو پھر بھی وہ کیسا دستا؟ پائنا پرسنالٹی لوپلا میونسپالٹی۔ گوگل سے لوگ نام رکھتے ہیں، گوگل میں سرچ کر کے نام رکھتے ہیں، اور الٹے سیدھے نامہ، نوجوانوں کے نامہ، بچوں کے نامہ کیا بالکل الٹے سیدھے، معنی غلط، مطلب غلط۔ ایک لڑکی کا نام ایک عورت نے پوچھا، حضرت ہماری بچی کا نام ہمیں ارحا رکھے ہی بولے۔ میں بولا ارحا کا تو معلوم کیا ماتی ہے؟ نہیں حضرت، کان دیکھو رکھے، وہ گوگل میں دیکھے، ارحا کا تو چکی، ارحا کا تو کیا؟ چکی، بچی کا نام چکی کہتے، سبھی جا آٹا پیس لو۔ ایک صاحب بولے میرے بیٹے کا نام میں نے رمان رکھا۔ کیا رکھا ہے؟ رمان کا تو کیا؟ انہیں وہاں دیکھا ہے کہتے سعودی میں کوسی کی دکان کے اوپر نام رمان، انہیں نام رکھ ڈالے۔ آنے کے بعد سعودی ریٹرن انہیں ہاف سعودی ریٹرن آتی نا، ہاف سعودی ریٹرن، ہاف عربی سکلے آتی نا، ان سے بڑے پریشانی۔ حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، ایک مسجد میں نماز پڑھنے گئے، مغرب کا ٹائم، نماز پڑھنے گئے تو حضرت نے کیا دیکھا؟ مسجد میں امام صاحب نماز پڑھا رہے، نماز پڑھاتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ ہل رہے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بھائی؟ ڈانس کرتے ہیں، سامنے کو پیچھے کو، ایک بار رائٹ کو لیفٹ کو۔ کون بولے ہیں سو قصہ ہے؟ حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے، آج سے تقریباً 60 سال پہلے کا قصہ بول لو۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں نماز پڑھنے گیا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز ہل کر کے پڑھا رہے ہیں۔ خیر نماز چل رہی ہے نا، بات نہیں کرنا، تو میں قریب گیا اور نیت باندھ لیا تو دیکھتا کیا ہوں، ممبر کے قریب میں 2 چھوٹے چھوٹے کتے بندھے ہوئے، ممبر کے قریب میں 2 چھوٹے چھوٹے کتوں کو باندھ کر کے رکھا ہوا۔ خطبات احتشام میں لکھا ہے حضرت نے، آپ کو میں حوالہ دے رہا ہوں، 2 کتوں کو باندھ کر کے رکھا ہوا۔ خیر نماز کے اندر تو بات نہیں کرنا نا، یہ الگ بات ہے، ہمارے نوجوان بات کرتے رہتی، یہاں تراویح ہوتی رہتی، پیچھے فٹ بال چلتا رہتا۔ ادھر امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں اور پیچھے ہمارے نوجوان فیس بک دیکھتے رہتے ہیں، ٹویٹر دیکھتے رہتے ہیں، واٹس ایپ میں ریلاں، انسٹاگرام میں ریلاں دیکھتے رہتی، فوٹو کاٹ لیتے رہتی، امی کو بھیجتے رہتی، میں مسجد میں آ گیا ہوں، میں ہگنے جاتا ہوں، موتنے جاتا ہوں۔ ہمارے نوجوانوں کا کرنے کے کام ہے نا۔ لڑکیاں، آج کل کی لڑکیاں اپنے فوٹوز انسٹاگرام پر، فیس بک کے اوپر اپلوڈ کر رہی ہیں۔ عورتیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ عورت اگر گھر سے بے پردہ نکلے تو اس کے واپس آنے تک اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی رہتی۔
جب بچی کے اوپر جو بے پردہ ہو کر کے جا رہی ہے آ رہی ہے، جانے 10 منٹ آنے 10 منٹ لگے، اس کے اوپر لعنت ہوئی، جس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے دل سے ایمان کمزور ہوتا چلا گیا اور اس کی زندگی خراب ہو گئی، تو جس کا فوٹو 24 گھنٹے فیس بک پر نظر آ رہا ہے کہ انہیں فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بہن ہے، فلاں کی ماں ہے. عورتیں بھی حج پر جاتی ہیں، عمرے پر جاتی ہیں، اپنا فوٹو نکال کر کے اس میں فیس بک میں ڈالتی ہیں کہ دیکھو ہم یہاں حج میں آئے ہیں، فلاں جگہ آئے ہیں. تو خیر مسجد کے اندر تراویح ہوتی رہتی ہے اور ہمارے نوجوان پیچھے بیٹھ کر کے، اعتکاف میں بیٹھ کر کے لوگ فیس بک دیکھتے ہیں. اعتکاف میں بیٹھ کر کے نوجوان فیس بک کا استعمال کرتے. اللہ حفاظت فرمائے. اس طرح کا اگر ماحول رہا، اللہ کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا تو پھر کیا ہونے والا؟ اللہ کے گھر کو بھی اس گناہ سے نہیں بچایا گیا تو اوپر سے کیا اللہ کی رحمت آئے گی؟ ہمارا لیڈر کوئی عادل منصف حکمران ہوگا یا پھر وہ ظالم ہوگا؟ نیچے سے جانے والے اعمال جس طرح خراب ہوں گے، اوپر سے آنے والے فیصلے بھی اسی طرح کے ہوں گے. تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نماز میں تو بات نہیں کر سکتا، چپ چاپ نماز پڑھ لیا. نماز کے بعد میں نے امام صاحب کو بلایا، پوچھا آپ یہاں کے امام ہیں کیا؟ انہوں نے بولے نہیں حضرت، یہاں کون بھی امام حافظ صاحب مولانا کون بھی نہیں. تو پھر تم کیوں نماز پڑھا رہے ہو؟ بولے میں سعودی ریٹرن. انہیں کیا بولا؟ میں سعودی ریٹرن. اچھا بھائی، اچھا چلو کسی نہ کسی کو تو نماز پڑھانا ہی چاہیے. اچھا نماز پڑھ رہے تھے، تم ہل رہے تھے، کبھی سامنے کو پیچھے کو، کبھی فرسٹ سیکنڈ گیئر ڈالتا، کبھی نیوٹرل میں آتا ہے، کیا یہ؟ انہیں بولتا کون تمہیں؟ کون حضرت تمہیں؟ منجے سوالاں پوچھتے. نہیں باپ پوچھا. تو انہیں بولتے آؤ تم نہ دکھا دوں، کتاب میں لکھا ہے. کتاب لایا، کھول کے دکھایا، دیکھو اس میں لکھ کر کے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو ہل کے پڑھاؤ. حدیث دکھایا انہیں، اردو میں لکھا ہے ترجمہ. حضرت بولے بیوقوف، وہ ہل کے نہ ہمیں ہل کے پڑھاؤ. لمبے لمبے سورے پڑھاؤ نہ کو. بڈھے آدمی ہتی، بیمار ہتی، کمزور ہتی، ارجنٹ جانے والے ہتی، سنت کے مطابق نماز پڑھاؤ، ہلکے پڑھاؤ. ہل کے نمی، ہل کے نمے ہلکی نماز پڑھاؤ، ہلکی پھلکی نماز پڑھاؤ. لوگوں کے اوپر زیادہ بوجھ مت ڈالو. فجر میں تھوڑی لمبی قرات، عشاء میں تھوڑی لمبی قرات، مغرب میں تھوڑی کم، عصر اور ظہر میں ایک حساب سے. یہ ہے اس کا مطلب. ہو کیا بولے؟ ہو باو چھے. اچھا معاف کرو حضرت، آئندہ سے ہلتا نہیں. پھر حضرت پوچھے یہ کیا ہے؟ ممبر کے قریب میں 2 چھوٹے چھوٹے کتے ہیں. انہیں بولتا کیا تم نہ حدیثہ معلوم نہیں کیا؟ حضرت بولے کیا کہ بھائی 2-4 حرفہ میں بھی جانتا ہوں. کون سی حدیث میں ہے؟ ممبر کے پاس کتے بندے ہو کر کو انہیں حدیث سناتا. زبانی عربی پڑھنا آتا نہیں، سعودی ریٹرنا کو عربی پڑھنا آتا نہیں. ایک حدیث کھول کو دکھاؤ، پڑھو، بولو آتا نہیں. خالی اردو ذرا سیکھ لے رہتی ہیں، ہاں کو تم نہ ستاتے رہتی. تراویح کی نماز 8 رکعت بولتے رہتی. ٹوپی نہیں تو بھی تمہاری نماز ہوئی آتی بولتی. ہاتھاں سر کے اوپر بلے ہو کر بولتے رہتی، ٹانگاں چیلے ہو کر بولتے رہتی. مردوانے کی عورتاں کی سب کی نماز 21 بولتی. الٹے سیدھے آدمیاں. تو بہرحال وہ کہنے لگا حدیث میں ہے. کون سی حدیث میں؟ سناؤ. وہ سنانے لگا لا صلاۃ الا بحضور القلب، لا صلاۃ الا بحضور القلب. اور انہیں عربی میں آکو قلب کرنے کا بلہ کا سنا ہے. قلب کا تو کیا؟ دیکھو سعودی ریٹرنا کو معلوم، قلب کا تو کیا؟ کتا. انہیں آکو سن کو ہے وہاں. انہیں کیا بولتا ہے؟ دیکھو حضرت حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ کتا حاضر نہ ہو. حضرت بولے ارے بیوقوف، نماز کس کے تو پاس سیکھنا نہیں کیا مولوی صاحب کا؟ نہیں
حضرت بولے وہاں قلب نہیں ہے چھوٹے کاف سے، بڑے قاف سے قلب ہے. تو انہیں بولا اس کو 2 کتے رکھا ہوں چھوٹے چھوٹے، بڑا نہیں ہے. حضرت بولے اللہ حفاظت فرمائے، قلب ہے. قلب کا مطلب دل ہے، دل. قلب کا مطلب ہے کتا. حضور نے یہ فرمایا ہے کہ تمہاری نماز اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک تمہارا دل حاضر نہ ہو نماز میں. جب تک تم کانسنٹریشن کے ساتھ نماز نہیں پڑھو گے تمہاری نماز نہیں ہوتی. یہ ہے حدیث. تو سعودی رٹنا سے بڑا جتن سے رہنا. سعودی میں بورڈ میں دیکھ لیا رمان تو اپنے بچے کا نام رکھ دیا. رمان کا تو کیا انگور، یہ انار سب بھی نچوڑ کو پی لے. ایک جنا ایسا سعودی ریٹرن نہیں، معمول آدمی انڈیا والا حج میں گیا. کہاں گیا بھائی؟ حج کرنے گیا. حج کرنے گیا تو وہاں کیا ہوا، اب ہمارے انڈیا والے کعبۃ اللہ کی بہت عزت کرتے، بہت زیادہ اکرام کر دی. ہماری مسجد کو آئے تو بھی سامنے سے گئے تو سلام کر لے کو جاتی، سر جھکا بھی کو جاتی. غیروں میں بھی یہ عزت ہے. میں ہمارے لوگوں کی کس قدر لا علمی ہے، دین سے کتنی دوری ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں. ایک آدمی یہاں سے حج کرنے کے لیے گیا اور جا کر کے وہاں کعبۃ اللہ ہے، حرم شریف ہے، مسجد میں ہاتھ لگاتا، ہاتھ کو چوم لیتا. اچھی بات ہے. کہاں عربی کے 4 حرفاں دیکھ لیتا، اس سے جا کو ہاتھ لگاتا، چوم لیتا. کیا کہ یاسین سورہ لکھو ہے گیا کہ الرحمن کا سورہ لکھو ہے گیا کہ ایسا سب بھی کر لیتا. ایک جگہ ایسا لکھو رہا تو اسے جا کو سر لگا لیا، ایسا کر کو اسے بوسا دیا. وہاں سو انہوں 2 پڑوس ملک کے کام کرنے والے ہتی نا، وہاں بنگلہ دیش ادھر ادھر کے لوگ کام کرنے والے تھے. ان کو عربی بھی آتا، اردو بھی آتا. انہوں پوچھے اسے کیا بھائی اسے بورڈ کو پیارا کر لیتا ہے تو ایو اللہ کا نام لکھو ہے. انہیں بولا کہتا تو دین سے دور ہے با، وہاں لکھو ہے سو کیا معلوم. وہاں لکھو ہے سو WC ویسٹرن کموڈ باتھ روم ٹائلٹ. ٹائلٹ کے نام کو عربی میں لکھو ہوئی. ٹائلٹ کا نام کیا ہے؟ عربی حروف کے اندر لکھا ہوا ہے دورات المیاہ. دورات المیاہ. میاں کا تو کیا؟ مویا کا تو پانی، دورہ کا تو پھرانے والا. تو دورات المیاہ وہاں لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا؟ ٹائلٹ. ایسے ہمارے مسلمانہ دین سے دور ہیں، ذرہ بھی اس کو معلوم نہیں کلمہ کیا، اللہ کا نام کیا، محمد کا نام کیا، کچھ بھی نہیں آتا، نماز پڑھنا نہیں آتا. تو بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام یاد رہے گا، بہت بڑے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھے سو صحابی. کون ہے؟ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 1 رکعت میں پورے 30 پارے، 114 سورتیں، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک پورا قرآن 1 رکعت میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے. بہت سارے اولیاء گزرے ہیں جنہوں نے 1 رکعت میں عشاء کے بعد کھڑے ہوتے، فجر میں سلام پھیرتے تھے. 1 رکعت میں پورا قرآن، اگلی رکعت میں کوئی چھوٹی سورت پڑھ کے سلام پھیرا. اس قدر ان کو نماز کا شوق، نماز کا جذبہ. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے سفر میں مدینہ منورہ سے. کہاں گئے؟ مدینہ منورہ سے گئے ملک شام، سیریا. وہاں گئے تو کیا دیکھا، وہاں گھروں میں، دکانوں میں لانٹین لگا ہوا. لالٹین، لانتر جانتے نہیں آپ لوگ، بڑی عمر والے جانتے. لالٹین، اس میں آنکھوں کیروسین ڈالتے تھے. چمنی ہوتی تھی، اس میں فتیلہ ہوتا کپڑا روئی کا، اس کو جلاتے تو روشنی آتی. پہلے یہ لائٹاں گیٹاں کیا بھی نہیں تھے، لانتر استعمال کرتے تھے. ہم لوگوں نے بھی اپنے بچپن میں گھروں کے اندر یہی دیکھا ہے. بعد میں یہ سب ٹیوب لائٹ وغیرہ آیا ہے. تو وہاں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے کا لالٹین دیکھا. مدینہ منورہ میں نہیں تھا.
تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً مدینے کی مسجد یاد آ گئی. کیا یاد آ گئی بھائی؟ وہ کہاں گئے ہوئے تھے؟ سیریا گئے ہوئے تھے. کتنے ہزار کلومیٹر گئے, لیکن اپنی مسجد کو نہیں بھولا, اپنی مسجد کو نہیں بھولا. آپ لوگ گرم کنڈا سے سعودی جائیں, دبئی جائیں, امریکہ جائیں, لندن جائیں, انگلینڈ جائیں, کہیں بھی جاؤ, اپنی محلے کی مسجد کو ہرگز نہیں بھولنا. اپنی محلے کی مسجد کے امام کو, مؤذن صاحب کو, مقتدیوں کو, محلے کے غریب عورتوں کو, غریب بچوں کو نہیں بھولنا. آج آپ کے پاس 4 پیسہ آ گیا, اللہ نے آپ کو توفیق دی, اتنے دور آپ چلے گئے, 4 پیسہ کمانے والے بن گئے, بھیجو پیسے, مسجد کے لیے بھیجو, امام کے لیے بھیجو, مؤذن کے لیے بھیجو. محلے میں جو غریب ہیں, بیوہ ہیں, مساکین ہیں, غریب بچے اسکول جانے کے لیے ان کے پاس اسکول فیس نہیں ہے, کتاب خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, آپ پیسے بھیجو, ان کی مدد کرو. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے ملک شام گئے تو وہاں کیا دیکھا؟ لالٹین ہے, رات کے وقت میں کافی روشنی آ جاتی ہے. تو انہوں نے 2 لالٹین خرید لیے اور کہا کہ اس کو میں اپنی مسجد میں لگاؤں گا, حضور کی مسجد میں, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں. حضرت تمیم داری سفر کر کے آئے, مہینہ 1.5 مہینہ جتنا بھی وقت لگا ہوگا, سفر کر کے آئے مدینہ منورہ. آئے تو کون سا دن تھا؟ فوافق الجمعہ, جمعہ کا دن تھا. اس دن آ کر کے مسجد میں لالٹین لگا دیے جمعہ کے بعد. اب مغرب کا وقت آیا تو لالٹین کو جلایا گیا تو مسجد کے اندر روشنی ہی روشنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے, نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے تو دیکھا مسجد کے اندر روشنی ہی روشنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من فعل ھذا, میری اس مسجد کو اتنا روشن کس نے کیا؟ تو لوگوں نے کہا تمیم داری یا رسول اللہ, تمیم داری نے مسجد میں اتنی روشنی کا انتظام کیا. حضور نے فرمایا نورت الاسلام نور اللہ علیک فی الدنیا والآخرہ, تو نے اسلام کو نور بخشا. سینٹر آف دا اسلام ہے نا مدینہ منورہ, سینٹر آف دا اسلام ہے اس زمانے کا مدینہ منورہ. تو حضور نے کیا فرمایا؟ نورت الاسلام, تو نے اسلام ہی کو نور بخش دیا. مسجد میں روشنی کرنے سے فرمایا کہ تم نے اسلام ہی کو روشنی دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ تجھے دنیا میں بھی چمکائے, آخرت میں بھی چمکائے. اور فرمایا لو کان لی ابنتن لزوجتکہا, اگر کوئی میری بیٹی بغیر نکاح کے ہوتی تو میں اس کا نکاح تیرے ساتھ کرا دیتا. حضور مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں, 7 سال ہو گئے, 8 سال ہو گئے, روشنی کا کوئی انتظام نہیں. آج مسجد کے اندر حضور نے اچانک روشنی دیکھی, حضور کا دل اتنا خوش ہوا. مسجد کے اندر روشنی انتظام کرنے پر کیا فرمایا؟ اگر میری کوئی بیٹی بغیر نکاح کے ہوتی تو میں اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا. مسجد میں دینے کا اتنا بڑا ثواب, حضور کا دل اتنا خوش ہوتا. حضور کے چچا زاد بھائی بیٹھے ہوئے تھے, حضرت نوفل بن حرث بن عبد المطلب, وہ بیٹھے ہوئے تھے. کھڑے ہو گئے, فرمایا یا رسول اللہ, آپ کے پاس بیٹی نہیں ہے, میری بیٹی آپ کی بیٹی, آپ اپنی دل کی چاہت پوری کیجیے. میری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیے, آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اس کا نکاح اپنی بیٹی سے کرائیں, آپ کی بیٹی نہیں ہے, میری بیٹی لے لو. راوی نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ کھڑے کھڑے نکاح پڑھا دیا. مسجد نبوی میں ابھی نماز نہیں پڑھا ہے, مغرب کی اذان ہونے والی ہے یا ہو گئی, مسجد میں حضور آئے, ابھی کھڑے کھڑے نکاح ہی پڑھا دیا. تو مسجد میں روشنی کا انتظام کرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے. تو میں کہہ رہا تھا مسجد میں مائک کا انتظام اچھا ہونا چاہیے. ریورس گیئر پھر پیچھے گیا میں.
جی ہاں لگانا ہے تو ہاں لگانے کا رہنا کان میں. بہرحال تو مسجد کے اندر ان تمام چیزوں کا انتظام ہونا چاہیے. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا آج ہم لوگ جو ہے دین سے بہت دور ہیں. ہمارے نوجوان دین سے بہت ہی زیادہ دور ہیں. ان نوجوانوں کو جو ہے سدھارنے کی ذمہ داری، ان نوجوانوں کو تربیت دینے کی ذمہ داری ہماری ہے. یہ جتنے بھی پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں ان سب کو گائیڈ کرنا. اسی طرح جتنے بچے محلوں میں ادھر ادھر بیکار گھومتے رہتے ہیں ان کو بلانا، پیار سے بلانا، بٹھانا. بیٹا تو کیا پڑھتا ہے؟ 7 کلاس پڑھتا ہے، 10 کلاس پڑھتا ہے، انٹرمیڈیٹ پڑھتا ہے، تیری عمر کیا؟ تجھے کیا پڑھنا، کیسا پڑھنا؟ دیکھ میرا گھر دیکھ، میری سیلری ماہانہ 1 لاکھ روپیہ ہے، 2 لاکھ روپیہ ہے. جو بھی اپنا تجربہ ہوگا آدمی کیا کرے؟ نوجوانوں سے شیئر کرے، نوجوانوں کو سمجھائے کہ تم بھی اگر پڑھو گے لکھو گے تم بھی بہت بڑے بزنس مین بنو گے، تم بھی بہت بڑے کوئی جاب میں پہنچ جاؤ گے، عہدے پر پہنچ جاؤ گے، تمہاری زندگی میری طرح سدھر جائے گی. ورنہ تم نے اپنی قیمتی جوانی کو موبائل میں، فری فائر میں، پب جی میں یا نشہ کرنے میں گوا دیا. جب تک تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تم کو کوئی سلام کرتا ہے، پوچھتا ہے، بات کرتا ہے. جب تمہارے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک چلے جائیں گے تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. 4 پیسے تو کما نہیں پائے گا، آٹو بھی تجھے نہیں ملے گا چلانے کے لیے، پنچر شاپ میں بھی تو کام نہیں آئے گا. در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی ہمارے نوجوانوں کو. اور افسوس کی بات یہ ہے آج ہماری بچیوں کو بہت زیادہ پڑھایا جا رہا ہے، ہماری لڑکیوں کو بہت زیادہ پڑھایا جا رہا ہے. علماء فرماتے ہیں آج کے دور میں اپنی بچیوں کو بس 2 چیزیں پڑھاؤ. ایک MBBS ڈاکٹر، پریگننسی والا، یہ پڑھائی پڑھاؤ، ڈیلیوری کا سارا کام جو کرنا ہے یہ پڑھاؤ. اور دوسرا کیا ہے؟ بچوں کو پڑھانے والا جو کورس ہوتا ہے TTC DSC پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ ٹیچنگ والا. بس ان 2 فیلڈ کے اندر ہماری بچی جو ہے محفوظ رہ سکتی ہے. پردے کے ساتھ بچی اسکول میں جا کر پڑھا کر آ سکتی ہے اور ہاسپٹل جا کر کے پردے کے ساتھ اپنا کام کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی سافٹ ویئر کے کام ہیں، جتنے بھی یہ کیا ہے وہ سول انجینئر والے کام ہیں، سب کے اندر تباہی. ایک مرتبہ میں بنگلور کے کچھ سافٹ ویئر کمپنیز میں کام کرنے والے شادی شدہ نوجوانوں کے ساتھ بیٹھا، دعوت میں بلائے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بیان وغیرہ ہونے کے بعد بات چیت چلی تو انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا اور کہنے لگے حضرت ہمارے جتنے بھی سافٹ ویئر کمپنیز میں کام کرنے والے لوگ ہیں اکثر ان کو اولاد نہیں ہوتی، اکثر ان کو کیا نہیں ہوتی؟ اولاد نہیں ہوتی، یا پھر ڈائیورس ہی ہو جاتا. پھر میں نے ان سے پوچھا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، ریزن کیا ہے؟ تو وہ بیچارے نمازی لوگ تھے، داڑھی والے تھے، ٹوپی والے تھے، انفوسس کمپنی میں کام کرنے والے. میرے کلاس فیلو سٹوڈنٹس ایسے ہیں، انفوسس، وپرو ایسی بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں لیکن داڑھی ہے، ٹوپی ہے، ٹخنوں سے اوپر ان کا پینٹ ہے. آپ کے اندر اگر دم ہے، آپ کے اندر اگر ٹیلنٹ ہے، کمپنی والا جھک مار کر کے آپ کے سامنے جھکے گا، بولے گا ٹوپی رکھ لو، داڑھی بھی رکھ لو، کرتا پائجامہ پہنو، وہ عزت دے گا آپ کو. ہمارے اندر ٹیلنٹ نہیں، ہمارے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ پڑھائی لکھائی نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمیں ٹوپی رکھ لے تو کہاں نوکری سے نکال ڈالتا کی، ہمیں داڑھی رکھ لے تو کہاں نوکری سے نکال ڈالتا کی. یہ ڈر دنیا والوں سے ہونے کا یقین دل میں ہے، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دل میں نہیں، جس کی وجہ سے ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے. تو وہ سافٹ ویئر کمپنیز میں کام کرنے والے ہمارے دوستوں نے مجھے بتایا کہ اکثر ڈائیورس ہونے کی وجہ
یا اولاد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے لڑکے کا ڈے شفٹ ہے، انہیں بھی سافٹ ویئر، لڑکی بھی سافٹ ویئر، آرسا ایسے نہ دھنڈا تے سو بچہ آکو سافٹ ویئر پڑھ کو ہے، کون ہونا ماں آرس ہے، انہیں بھی سافٹ ویئر پڑھ کو ہے نا۔ بچی اگر سافٹ ویئر پڑھی ہوئی ہے، نوشو کیسا تلاش کرنا، وہ گھر والے بولتے ہیں سافٹ ویئر پڑھ کے رہنا۔ جب تک بالکل سیم کورس کیا ہوا دولہا نہیں ملتا لڑکی کا رشتہ نہیں کرتے، چاہے لڑکی کی عمر 25 ہو جائے، 26 ہو جائے، 30 ہو جائے، تلاش کرتے رہتے ہیں کہ سیم کورس ہونا چاہیے، سیم جو ہے کیا بولتے ہیں اسے، کوالٹی ہونی چاہیے، جاب کرنے والے ہونے چاہیے۔ اب یہاں دیکھو مصیبت، لڑکا سافٹ ویئر کمپنی میں کام کرنے والا، اس کی بیوی بھی سافٹ ویئر کمپنی میں کام کرنے والی، لڑکے کی ڈیوٹی دن والی، لڑکی کی ڈیوٹی رات والی۔ لڑکا صبح میں کمپنی کو جاتا، کام کر کے 12 گھنٹے، سافٹ ویئر انجینئرز کا کام کیا ہے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے۔ سافٹ ویئر کمپنیز میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں نا، 30 سال سے زیادہ وہ کام نہیں کر پائیں گے، ان کا اسپائنل کارڈ پھر کام نہیں کرے گا، ان کی آنکھیں بعد میں کام نہیں کریں گی، ہمیشہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر کے وہ میلیں چیک کر کے وہ کال بات کر کر کے دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 30 سال کوئی سافٹ ویئر کام کر سکتا ہے، اس کے آگے نہیں کر سکتا۔ تو وہ لڑکے کا کیا ہے، دن کی ڈیوٹی ہے، لڑکی کی رات والی ڈیوٹی۔ اب یہ دن بھر وہاں کام کر کے شام میں تھکا ہوا آیا، وہ چاہتا ہے کہ میرا سر کوئی دبائے، میرے پیر کوئی دبائے، کوئی مجھے گرم گرم چائے لا کر کے پیش کرے، کوئی مجھے کھانا لا کر کے کھلائے۔ لیکن گھر آ کر کے دیکھتا ہے تو کیا ہے، گھر میں تالا پڑا ہوا ہے، اس کی بیوی نائٹ شفٹ کے لیے نکل چکی ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بس میں جرنی کرنا پڑتا، اس کی دن کی ڈیوٹی، اس کی رات کی ڈیوٹی۔ اس طرح سے میاں بیوی کا ملاپ کئی مہینے گزر جاتے ہیں، ہو نہیں پاتا۔ ہفتہ پورا محنت کر کے تھک جاتے ہیں، ویکنڈ آتا ہے تو پھر وہ اپنے گھر ادھر ادھر آتے ہیں، وہاں پر کوئی سہولت نہیں، اس طرح ان کا ملاپ ہی نہیں ہوتا۔ ہفتے میں 1 مرتبہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں تو کہاں سے محبت آئے گی، کہاں سے تعلق پیدا ہوگا، اور کہاں سے ان کو اولاد ہوگی۔ اور ڈائیورس ہونے کے کیسز بھی اس میں زیادہ کیوں ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ شوہر بیوی کے اوپر ڈاؤٹ کرتا کہ میں دن بھر آفس میں رہتا ہوں تو دن بھر گھر میں کون آ رہا کون جا رہا، یا عورت جو ہے شوہر کے اوپر ڈاؤٹ کرتی ہے کہ آج میرے شوہر کی ڈیوٹی نائٹ شفٹ والی ہے تو یہ رات میں کس کس سے بات کر رہا ہے، کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا ہے۔ سافٹ ویئر کمپنیز میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ تنخواہ لینے والوں نے مجھے خود بتایا، اس طرح کے کیسز کی وجہ سے، اس طرح کی سچویشنز کی وجہ سے اکثر ڈائیورس ہو رہا ہے اور اکثر اولاد نہیں ہو رہی۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ نے عورت کو گھر کی مالکن بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا، تو گھر کے اندر آرام سے مہارانی کی طرح رہنا، مرد جو ہے باہر جائے گا، کما کر کے لا کر کے تمہاری خدمت کرے گا، کھلائے گا پلائے گا۔ تو لڑکی ایسی آپ کو تلاش کرنی چاہیے جو دیندار ہو، پڑھی لکھی ہو، 10 کلاس اگر پڑھی ہے، انٹرمیڈیٹ پڑھی ہے بس کافی، اس کو نوکری کرنا، جابس پہ جانا یہ سب ضرورت نہیں۔ دیندار ہو، نمازی ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، اردو پڑھنا جانتی ہو، بچوں کی تربیت کرنا اس نے سیکھا ہوا ہو اپنے ماں سے یا اپنی استانی سے، ایسی بچیوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ اور کچھ بچیاں ایسی ہونی چاہیے جو ٹیچنگ کا کورس کی ہوئی ہو اور ڈاکٹری پڑھی ہوئی ہو۔ حیدرآباد کے ایک بہت بڑے مولانا ہمارے مدن پلی آئے تھے ابھی رمضان سے پہلے، حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم، ان کا بیان تھا۔ حضرت سے میری بات چیت ہوئی
अलग से प्राइवेट। तो हज़रत ने बताया हमारे हैदराबाद के अंदर वो अपनी जवानी के किस्से सुना रहे। हमारी हैदराबाद के अंदर ऐसी औरतें थीं कि अगर डिलीवरी का वक्त आ गया, अगर उनको कोई लेडी डॉक्टरनी नहीं मिली तो उन्होंने मेल डॉक्टर को दिखाने से ही इनकार कर दिया। जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन मैं अपना पर्दा किसी मर्द के साथ जाहिर होने नहीं देती। ऐसी औरतें थीं। मुमकिन है आज भी इस तरह की औरतें हों। और हजरत ने फरमाया हैदराबाद के अंदर मैंने ऐसी औरतों को देखा है, उनकी आंख खराब हो गई है, आंख का इलाज करने वाली कोई लेडी डॉक्टरनी नहीं मिली, तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा अगर मैं आंख का इलाज कराऊंगी तो लेडी डॉक्टरनी से कराऊंगी, वरना मैं अंधी रहना पसंद करती हूं, लेकिन किसी मर्द के सामने अपना चेहरा खोलना पसंद नहीं करती। आज हमारी बच्चियों को देख लीजिए, बेपर्दा घूमती फिरती हैं। घर से जो बच्चियां पर्दे के साथ जा रही हैं ना, वो सिर्फ स्कूल और कॉलेज के गेट तक है, बस वहां जाने के बाद खुद से बुर्का उतार देती है, खुद से बुर्का उतार देती है। सामने से कोई फोर्स नहीं, जबरदस्ती नहीं, किसी ने डांटा नहीं, खुद से बुर्का स्टाइल में आकर के उतार देती है, बेपर्दा कॉलेज के अंदर घूमती रहती है। और वैसे भी दुश्मनाने इस्लाम की नज़रें हमारी मुसलमान बच्चियों के ऊपर है। बाज़ाब्ता ट्रेन करके उनको भेजा जाता है कि इन बच्चियों से बात करो, पेन गिफ्ट में दो, और किताब गिफ्ट में दो, चॉकलेट्स गिफ्ट में दो, मोबाइल भी गिफ्ट में दे दो। धीरे धीरे गिफ्ट बढ़ाता जाएगा, उसमें रिचार्ज करो, पैसे डलवाओ, उसका फ़ोन नंबर लो, और कभी कभार सेल्फी वगैरह लो, कभी कभार गाड़ियों में ड्रॉप करो, मदद करो। धीरे धीरे ताल्लुक़ कायम करके मोहब्बत वगैरह ये सारा होता है। बाद में वो लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर भागने पर तैयार हो जाती है। उसके बाद में ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। बेंगलुरु का एक वाक़या हमारे मोहल्ले के एक साहब ने सुनाया। एक लड़की, मुसलमान लड़की के साथ इसी तरह का वाक़या हुआ। जब वो अपने आशिक के साथ भाग करके चली गई तो क्या हुआ, उस एक मुसलमान लड़की के साथ बैक वक्त शादी करने वाले 4 गैर मुस्लिम थे। एट द सेम टाइम 4 गैर मुस्लिम उससे शादी किए, और चारों ने मिलकर उसकी इज्जत को लूटा। उसके बाद ले जा करके रेलवे ट्रैक में फेंक दिया, कत्ल कर दिया। ऐसे वाक़यात कब हमें अकल आएगी, कब हमें समझ आएगी? माँ बाप अपने धुन में है, मेरी बच्ची ये पढ़ेगी वो पढ़ेगी। पढ़ाना है तो क्या पढ़ाना, कहाँ तक पढ़ाना, किस जगह पढ़ाना, और उनकी निगरानी करना, इसके बारे में कोई तरतीब नहीं उनके पास, किसी से मशवरा नहीं लेते, अपने धुन में है। बच्ची जब तक नहीं पढ़ेगी तो रिश्ता नहीं मिलेगा। आपका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होगा, अल्लाह ताला आपकी बच्ची के लिए रिश्ता लाने वाला है। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात। जो लोग बुरे हैं उनके लिए बुरे रिश्ते आते हैं, जो अच्छे हैं उनके लिए अच्छे रिश्ते आते हैं। आपकी लड़की पाक दामन हो, आपकी लड़की पर्दे वाली हो, आपकी लड़की कुरान पढ़ने वाली हो, नमाज पढ़ने वाली हो, माँ बाप की खिदमत करने वाली हो, अल्लाह से मांगने वाली हो, अल्लाह ताला उस बच्ची का सही जगह इंतज़ाम करेगा। हमने ये सोच रखा है मालदार घरानों में हमारी बच्ची का रिश्ता हो जाए तो वो कामयाब। क्या कामयाब? वो घर जिसके अंदर नाचने के, गाने के सारे आइटम्स मौजूद हैं। बाज़ाब्ता फिल्म देखने के लिए फिल्म थिएटर करके घरों के अंदर लोग कमरा बना रहे हैं। बूढ़े माँ बाप के लिए अलग से कोई स्पेशल कमरा नहीं है, सिर्फ फिल्म देखने के लिए, नंगे नाच को देखने के लिए घरों के अंदर फिल्म स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। लाखों रुपये का पैसा खर्च करके
LED स्क्रीन्स को लगाया जा रहा है, ऐसी कौम के ऊपर अल्लाह की रहमत आएगी क्या? ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह तबारक व ताला अपना फजल फरमाएगा, करम फरमाएगा, जरा सोचिएगा। अपनी बच्चियों की खबर करना, अपने लड़कों को अच्छा पढ़ाना, लड़कों को और लड़कियों को ज़रूरत के मुताबिक पढ़ाना, और अगर आगे भी कुछ पढ़ाना है तो मशवरा लेकर के पढ़ाना, किस इलाके में कौन सी पढ़ाई की लड़कियों में ज़रूरत है, जैसे डॉक्टरी है, सर्जरी वाला काम, और इसी तरीके से बच्चों को पढ़ाने वाला उर्दू टीचर, इस तरह की ज़रूरत वाली चीज़ों को पढ़ाना है बस। बाकी चीज़ों से अपनी बच्चियों को दूर रखना। आपको मैं बताऊं, आजकल बच्चियों के लिए सही से रिश्ते नहीं मिल रहे। वजह क्या है? लड़कियों को एकदम ऊपर पढ़ा दिया और लड़के 10 क्लास पढ़े हुए बाद में सऊदी भेज दिया। वहाँ चाहे ये पेट्रोल पकड़ने वाला हो, वहाँ चाहे ये होटल में सफाई का काम करने वाला हो, या किसी मार्केट में सेल्समैन का काम करने वाला हो, सऊदी में है, बहुत कमाता है करके सोचते हैं, और अनपढ़ है वो, 10 पढ़ा हुआ है या कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। रिश्ते नहीं मिल रहे लड़कियों के लिए। क्यों? लड़कियों को बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया और लड़कों को 10 क्लास 12 क्लास तक पढ़ा करके फिर इधर उधर काम पे लगा दिया। लड़कों की तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देना। हमारे जितने भी नौजवान बच्चे हैं, उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पोस्ट की पढ़ाई पढ़वाना। IPS में हमारे बच्चे होना, IAS में हमारे बच्चे होना, कलेक्टर बनना, MBBS डॉक्टर बनना, हर जगह हमारे मुसलमान नौजवान नज़र आना। और लड़कियों को भी ज़रूरत के मुताबिक उनको पढ़ाई करवाना और कुरान पढ़वाना, हदीस पढ़वाना, और घर संभालने का जो तरीका है, फैमिली सिस्टम कैसा होता है, ये सब तालीम और तरबियत के लिए मदरसों में भेजना, ये काम करना चाहिए। इसके बगैर हम लोग कामयाब नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे मुसलमान बच्चे ऐसे हैं, बेचारे पढ़ना चाहते हैं लेकिन बैक सपोर्ट उनके पास नहीं है, स्कूल फीस जमा करने वाला नहीं है, एग्ज़ाम फीस जमा करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह ने आपको एक बेटा दिया, आप अपने बेटे को फीस जमा करते हैं, कोई यतीम का बच्चा है जिसकी फ़ीस जमा करने वाला कोई नहीं, उसको भी आप अपना बेटा करके उसकी फ़ीस जमा कीजिए। आज हम क्या समझते हैं? मस्जिद में देना सवाब है, मदरसे में देना सवाब है, ये हम समझते हैं। नहीं नहीं, सिर्फ यही देना सवाब नहीं, किसी गरीब बच्चे की तालीम पर खर्च करना भी सवाब है, किसी बीमार आदमी के इलाज में अपना पैसा खर्च करना भी सवाब है, किसी बेवा को दवाई ला करके देना, कपड़े ला करके देना, खाने पीने का इंतज़ाम करना, इसमें भी सवाब है। मस्जिद के अंदर लाखों रुपये का ये सब बनवा दिया और मोहल्ले के अंदर लोग भूखे मर रहे हैं, उनके भूख का कोई ख्याल नहीं। लड़कियां 25-25, 30 साल की उम्र को पहुंच चुकी, गुर्बत की वजह से कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, उनकी शादियों के तरफ कोई तवज्जो नहीं है। अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे? तो जो बच्चे इस तरह स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, उनको सपोर्ट करना, आगे बढ़ाना। लेकिन हमारे मुसलमान कैसे हैं? हमारे बच्चे अच्छे रहना, हमारे बच्चे ही अच्छे होना, कामयाब होना। सामने वाला अगर थोड़ा ऊपर चढ़ता है तो उसे खोदना, उसे नीचे उतारने की कोशिश करते हैं। एक चाइना का किस्सा सुनाओ आपको। चाइना का तो मालूम क्या बा, मैं छोटे बच्चा छोड़ता है हजरत, स्कूल में पढ़ते इस बच्चा को, इंटर पढ़ते इस बच्चा को, हमारे मस्जिद में आते रहते हैं, सबको स्पेलिंगा पूछता रहता हूँ, मेरा नाम ही रख डाले हैं वाइट पुलिस। एक बच्चा है कबूतरा पकड़ने वाला, उन्हें मेरा नाम रखा है वाइट पुलिस कहते। मैं दिशा तो बच्चे सब भाग जाती, नज़दीक भी आती है, ऐसा नहीं है, भागने वाले 2-4 ही बच्चा को पूछता रहता हूँ, क्या नाम तेरा? तेरे नाम का तो भी स्पेलिंग सुना बा। क्या पूछ रहा था? चाइना मालूम तुझे? गले में डाल लेते चाइना नाम है, चाइना।
मेंढुका खाने वाले, चूहे खाने वाले, चुव्यांग तालिंपू कब तो खाया, बिल्लां का भुड़ता, हाँ वो सब भी वहाँ मिलती तुमना, सब मिलती, चुव्यांग के तालिंपू, बिल्लां की बिरयानी, बांदरां का शोरबा भी मिलता। पेशाब के अंदर अंडे उबाल करके खाते हैं। कैसी गलीज कौम देख लो। नाले में जो गंदगी बहती रहती है ना, वो निकाल करके उसको छान कर उसमें अंडे उबाल करके खाते। ऐसी गलीज कौम। खैर, बड़ों से सुना हुआ किस्सा है, एक मर्तबा इंडिया से चाइना में सी फूड सप्लाई हो रहा था। सी फूड, दरिया में मिलने वाले जानवर और गव्वे गते, ये वो मच्छियाँ, केकड़े, ये वो सब। अब पैकिंग करने वालों ने सब चीज़ को पैकिंग कर दिया और शिप में चढ़ा दिया। तो चाइना वाले ने पूछा, चाइना वाले ने, ले जाने वाला जो आदमी था उसने पूछा, अरे भाई एक डब्बा ऐसा है जिसके ऊपर ढक्कन लगा को नहीं है, जिसके ऊपर क्या है, ढक्कन लगा हुआ नहीं है। तो इन्हें आया सर्वे करने, देखने के लिए, इंडिया वाला गया, सोच जहाज़ में देखा सब चीज़ के ऊपर ढक्कन है, एक के ऊपर ढक्कन लगा हुआ नहीं है। तो चाइना वाला बोलता है इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ नहीं तो ये सफ़र में इधर उधर निकल को चल जाती। उन्हें बोलता जाने काम भी जाते नहीं। इंडिया वाला बोलता उसे काम भी जाते नहीं, डब्बे में ही सो, क्या ही सो, केकड़े जाते ने काम को भी बोला। तो उन्हें पूछा चाइना वाला कहीं को जाते नहीं, तो इन्हें बोलता इनो केकड़े, इनो एक ऊपर चढ़ा तो नीचे से और जना घसीटता। बाहर निकलने की अगर कोशिश किया किसी केकड़े ने, ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो नीचे वाला केकड़ा जो है उसे घसीटता। ये हालत है हमारे मुसलमानों की। सामने वाला सगा भाई, दूसरा कोई नहीं, सगा भाई जर्रा डेवलप हुआ तो हम क्या से देख सकते नहीं। सगी बहन के घर में अच्छा फंक्शन हो गया तो भाई नहीं देख सकता, चचा को अच्छी नज़र से नहीं देख सकते, ताया को अच्छी नज़र से नहीं देख सकते। सामने वाला जर्रा घर में टाइल्स लगा लिया गया तो इधर उधर जाको मंत्रमा पकड़ लेगा को, नींबुआ निथर डालती, वो मेखान ठोक डालती, क्या क्या की कर डालती, जादू के कामा सब करा डालती। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हम लोग मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने क्या कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे के सारे मुसलमान आपस में क्या है, भाई हैं। तू इसका भाई, तू इसका भाई, तू इसका, सब एक दूसरे के भाई, सगे भाई जैसा उनके साथ मामला करना और उनकी ज़रूरियात का ख्याल करना। आज हमारी हालत क्या, एक मुसलमान अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको घसीटते हैं, नीचे उतारते हैं। खैर, आखिर के दो चार बात सुना देता हूँ, रात भी ज़्यादा हो रही है। अहम दो चार बातें सुनाता हूँ, एक वाक़या सुनाकर। एक मर्तबा एक गधा और एक कुत्ता, इन्हों दो जना की मीटिंग हो गई। रस्ते में मामूल सी जाते टेम्पो मीटिंग होते हैं ना, जैसे हमारे होती वैसे उनके भी होती। गधा बिल्कुल दीवाना, उन्हें चुपके तो भी अड़लाता रहता, गली में है ना, चुपके तो भी उन्हें अड़लाता रहता गधा। और कुत्ता, वो पलमनेर के हमारे एक हजरत हैं, उन्हों, मैं और पीलेर के एक मौलाना, हमें सब मिल करके तिरुपति एक मर्तबा गए थे किसी मीटिंग में। तिरुपति, कुप्पम, पूरे डिस्ट्रिक्ट के हम लोग मीटिंग करते रहते हैं। मजलिसुल उलमा, हजरत भी जानती हैं उसे। तो एक मर्तबा हमें गए, गाड़ी में जा रहे थे, तो मैं ड्राइविंग कर रहा था। मैं अपने उलमा से बोल रहा था, हजरत ड्राइविंग करते टेम्पो मेरा एक्सपीरियंस यह है, सामने ट्रैक्टर आए तो जत्तन से जाना, उन्हें कब राइट लेफ्ट मारता मालूम नहीं। नंबर 2, ऑटो वाला अगर सामने रहे तो होशियार हो जाना, उन्हें कब इधर उधर फिरता मालूम नहीं, कहाँ उसे ऑटो का तो ब्रेक डालता उन्हें। नंबर 3, खेड़े वाला टू व्हीलर में जाता है तो अत्ताच, उन्हें तो जाता खबरस्तान को, नहीं तो तुमना तो भेज डालता। परपाट सी जाना नहीं। कितने हो गए, 3 हो गए। नंबर 4, कुत्ता,
रस्ते में कान तो कुत्ता रोड में दिसागा तो जत्तन सिरहना उन्हें जाता जाता ब्रेक डालता उधर जात बस्सा वाले डरती, आरटीसी बस्सा वाले कुत्त्यां से डरती, पुलिसां से डरते हैं, उन्होंने कुत्त्यां से डरती। तो पीछे हमारे वो पलंडर के हजरत बैठे थे, उन्होंने बोले शाहजहां तुम ना मालूम क्या सीक्रेट पॉइंट, कुत्ता जाता जाता कहीं कुछ स्टॉप होता कर को। मैं बोला हजरत तुम्हें उम्र में बड़े, तुम ना एक्सपीरियंस ज़्यादा, तुम्हें क्या तो भी रिसर्च करे है थी कुत्ता के बारे में बोलो हजरत कर। बोले तो हजरत क्या बोलेगा, तो जाता जाता उसकी जोरू क्या तो बोले है सो याद आया था कहते उन्हें जाता रहता, रोड उंगलता रहता, घर से उसकी जोरू क्या तो बोली थी वो याद आता कहते, उसको रिटर्न आता कहते। तो कुत्ते की यह हालत है। बहरहाल कुत्ते में कुछ अच्छाइयाँ भी है, बुराई भी है। तो एक मर्तबा रास्ते में एक कुत्ता और गधा दोनों की मुलाकात हो गई। इन्हें गधा चुपके रह सका, कुत्ते को पूछा तू मैं एक बार रेस रख लेंगे क्या, कौन जीतती की देखेंगे, तू और मैं एक मर्तबा रेस रख लेंगे, मुसाबका भागना। आज हमारे नौजवानों को भागो अगर बोलो खाली हांसी शादी महल तक भागने के बाद सांस लेता। हमारे नौजवानों को तीरना आता नहीं, भागना आता नहीं। 50 डिप्स मारोगे तो मार सकते नहीं, डिप्स एक 50 मार को दिखाओ नहीं मार सकते नहीं। इज्तिमा में खाना बनता, मस्जिदों में रमजान में सहरी का खाना बनता, दो नौजवान मिलकर उसे उतारोगे तो अम्मा वो हमें उतार सकते नहीं। पहले के नौजवानों को बुला लो, दो जने नौजवान इधर एक लकड़ी उधर एक लकड़ी डाल को सब्बला डाल को पूरी देगची 50 किलो वाली उतार देते थे। आजकल के हमारे नौजवान 5-6 जने मिलने को भी एक देग नीचे उतार सकते नहीं। शादियां के वो टेबुला 4 टेबुला उठा को साइड रख सकते नहीं, उसे हापना आता, कमर में दर्द, स्पाइनल कार्ड में दर्द, गुड़गा में दर्द, कई को दिन भर मुर्गी बैठे सका बैठने खाती। नाटी मुर्गी भागती वो कूदती, उसके बच्चा को तुम्हें टच करो हंके आँख फोड़ डालती। वो जो फार्म की मुर्गी है ना, उसे छोटा बच्चा 2 साल का बच्चा हुआ मारा तो भी वो क्या कर ले सकती नहीं वो मुर्गी। वैसा फार्म की मुर्गी जैसा हमारे नौजवान हो गई, पूरी सेहत खराब हो गई। हमेशा अकड़ करके ऐसा सुकड़ करके एक जगह बैठकर गेमा खेल को हंके अंदर को चल गए ही, पेट भी खराब हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो गया, रगों के अंदर नर्वस सिस्टम भी खराब हो गया, हर एतबार से उनके अंदर कमजोरी आ गई। बहरहाल कुत्ते को गधे ने कहा कि हम दोनों एक मर्तबा मुसावका करेंगे, रनिंग रेस कर लेंगे। कुत्ते ने कहा कई गुबार रनिंग रेस, तेरा काम तू कर मेरा काम मैं कर तू। गधा ना उन्हें सुनता नहीं, रनिंग रेस एक बार तेरा मेरा रख लेंगे। अच्छा बा रख लेंगे, ले कान से कान तक भागना बोल। तो दोनों ने तय कर लिया, देख ये गांव से नेक्स्ट गांव तक भागना है, कौन फर्स्ट आती कि उन्हें जीते सका। कुत्ते ने भी मान लिया, इसने भी मान लिया कि इस गांव से फलां गांव तक एक 5 किलोमीटर है, बीच में छोटे मोटे गांव हैं बस। तो कहा ठीक है, कल सुबह में इतने बजे आ जाना है और भागना शुरू कर देना। खैर सुबह हुई, कुत्ता भी आ गया टाइम को, वो गधा भी आ गया, दोनों भाग करके रनिंग रेस शुरू कर दिए। गधा ना बहुत फास्ट भागा, उन्हें मैं हार जा दूंगा कि घर को, मैं हार जा दूंगा कि घर को, बहुत फास्ट भागा। कुत्ता है ना उसे हिम्मत है, इन्हें कितना भागा दो फिर 87 ने कर को। कुत्ता को उन्हें भी भागता है, नॉर्मल स्पीड में भागता है। गधा थोड़ी देर के बाद थक जाएगा, जिस्म बड़ा है, ज़्यादा दूर भाग नहीं पाएगा, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, ये सोच करके बहुत आराम से भागा। गधा जो है रास्ते में एक जगह मिला भी इसे, पीछे हो गया, कुत्ता आगे बढ़ गया, फास्ट भागता चला गया कुत्ता। फिर कुत्ता नजर ही नहीं आया। गधा घबराते हुए अम्मा दिशाना कुत्ता क्या होगा कि उन्हें जीत डालेगा कि को भाग लेगा को वो गाँव को पहुंचा तो वहाँ कुत्ता नजर नहीं आया। अब उन्हें वहाँ वेटिंग में है, कहाँ चल गया कुत्ता, और क्या तो आगे 5 किलोमीटर चल गया कि वेटिंग में बैठा है। खैर देखेंगे दफार तक, देखा तो क्या कुत्ता को पीछे छे अभी आराम से आता है, भाग लेता
लेट से आया, सेकंड हो गया उन्हें। फर्स्ट गधा, कुत्ते से गधा पूछा, क्या बा मेरे से तू फास्ट भाग ले गागा ना, बीच में तू कहाँ की उंगल को चलगा कर को बोल लिया, लेकिन तू क्या मेरे पीछे आता है तो क्या करना बा? मैं फास्ट भागले को आया, लेकिन रास्ते में ज़रा रुकावटां पैदा हो गए, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सका। उन्हें बोला, कौन रोके बा तुझे का? तो कौन भी रोके ने, हमारी बरादरी वाले से रोक डाले। कुत्ता क्या बोलता है? रास्ते में मुझे किसी ने भी नहीं रोका, हमारे ही खानदान वालों ने रोक दिया। समझ में आया नहीं? बाजू गली का कुत्ता ये गली में आया तो इन्हें रहने देती हैं, जीने देती हूँ उसे। कौन रे तू, ये गली में कहीं खाया तो? कुत्ते आको उसे छिल डाल दी, भागा डाल दी। तो ये कुत्ता आको गधे से फर्स्ट आने वाला भाग भाग करके बीच में एक गांव से जब गुजर रहा था, वो गांव के पूरे कुत्ते इसके पीछे पड़ गए। कौन रे तू, कहाँ वाला तू, इधर कहीं को आया, तेरे कोंपे में रहना नहीं क्या? ऐसा कर को सताए, उन सब कुछ जवाबान दे ले को, हाथां पोहां पढ़ ले को, आए तक इतना लेट हुआ कर को कुत्ता बोला। बड़े बड़े उलमा किराम ने ऐसे वाक़यात को हमारी नसीहत के लिए लिखा हुआ। आज हमारे मुसलमानों की ये हालत हो गई है कि हमारे एक मुसलमान भाई को तरक्की करते हुए देखते नहीं, बिल्कुल नहीं देखते, उसके खिलाफ साजिश करते हैं, उसकी दुकान के सामने कुछ कर देते हैं, या उसकी रिश्तों को तोड़ देते हैं। किसी घर में अगर किसी बड़े घर से या अच्छे ख़ानदान से रिश्ता आया, खुद उसके खूनी रिश्तेदार जा करके उस रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। वो बच्ची बराबर नहीं, वो बच्चा बराबर नहीं, या उसकी घर में जो औरत है ना, सास, उन्हें बराबर नहीं, क्या की एक नामा रखती, वो घर में जिन है, वो घर में बला है, वो घर में बीमारियाँ, खानदान पूरा बीमारियाँ। ऐसे सब बोल करके हमारे मुसलमान अपने ही मुसलमान भाइयों के पीछे पड़े हुए। तो हमें इन तमाम चीज़ों से तौबा करना, अपने तमाम मुसलमान भाइयों से अपने सगे भाई जैसा मामला करना, सबसे सच्ची मोहब्बत करना, सबके साथ हमदर्दी वाला मामला करना, सबको आगे बढ़ने के लिए मशवरा देना। हदीस में हुजूर ने इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए उसके पीठ के पीछे दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है, और जिसने दुआ मांगी है उसके हक में तो यकीनन कबूल करता है। तो आप अगर अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए दुआ मांगेंगे, उसके लिए दुआ कबूल हो ना हो, आपके लिए वो दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी। आप इसी तरह अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, दूसरे मुसलमान बच्चियों का ख्याल करें। अल्लाह ताला दूसरे बच्चों को हिदायत दे ना दे, आपके बच्चों को हिदायत पर ला करके छोड़ देगा, आपकी बच्चियों को कामयाब कर देगा। तो तमाम मुसलमानों के साथ भलाई का मामला करें। रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना कैसा चल गया मालूम नहीं। शहरी के वास्ते लड़ लेते थे, इफ्तार के वास्ते लड़ लेते थे मस्जिदा में, मंजे पोटलम दिए ने, खजूर मिलानी, बाटल मिलानी, पानी दिए ने, जूस दिए ने, मेरा नाम ले को दुआ करे ने, इमाम साहब ऐलान में हमारा नाम आया नहीं, लड़ लेते थे। वो लड़ने वाला महीना ख़त्म होगा। रमज़ान कैसा बरकत वाला महीना, सहरी की बरकतों वाला, इफ्तार की बरकतों वाला, रोज़े की बरकतों वाला, गरीबों को मदद करने वाला महीना, सदका खैरात वाला महीना, ज़कात वाला महीना, 20 रकात तरावी वाला महीना, रातों को लोग उठ कर के दुआएं मांग रहे हैं, रो रहे हैं। कैसा अजीब व गरीब महीना, कैसा शुरू हुआ, कैसा ख़त्म हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। आखिरी ताकरात है और मुमकिन है कि कल चांद नज़र आ जाए और परसों ईद हो जाए। आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है ना, तो गूगल के अंदर एक वेबसाइट है, वेब सर्फ। कौन तो यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई, हाथा उठाओ। ऑटो वाहन चलाने वाले कहते हैं तो सब भी हाथा उठा दी। वो ना मैं इतने देर से रोया सो, इतने देर से रोया सो मैं। वो हमारे नौजवाना देखो
یہ پورے ہال کے اندر ایک بھی MCA کیا ہوا اسٹوڈنٹ نہیں ہے. MCA ماسٹر آف کمپیوٹر ایڈمنسٹریٹو، اس کا اسپیلنگ بول با. کیا پڑھتا تو؟ ہاں کیا اس کا اسپیلنگ بول سکتا؟ ماسٹر آف کمپیوٹر ایڈمنسٹریٹو. ایڈمنسٹریٹو بول. رانگ ہو گیا جا. اسے شرمندہ کرتا نہ ہوں میں. پورا سب کی یہی حالت ہے. دیکھو پورے اس ایریے میں ایک بھی MCA کیا ہوا نہیں. تو انہی لوگ، ان کے بارے میں پورا بایو ڈیٹا معلوم. الحمدللہ گرم کنڈے میں ایک اچھے خدمت گزار ساتھی ہے، اور بھی لوگ ہیں، انہوں بھی ماشاءاللہ. تو گوگل میں آپ سرچ کیجئے ویب سرف، اس میں پورا سن رائز، سن سیٹ، مون، سٹار، یہ سب کا ڈیٹیل رہتا ہے. اس میں جو ہے بتا دیا جاتا ہے کہ فلان دن چاند پیدا ہونے والا ہے. تو سعودی والے کیا کرتے ہیں، ایک ڈگری بھی اگر آ گیا اس میں تو اعلان کر دیتے ہیں کہ کل عید ہے. اور وہ پہلے معلوم ہو جاتا کہ کون سے دن چاند پیدا ہونے والا ہے اور کتنی ڈگری ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، گوگل دیکھ کو روزہ رکھو بولا، گوگل دیکھ کو عید کرو بولے نہیں. کیا بولے حضور، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کر کے رمضان کا روزہ شروع کرو اور چاند کو دیکھ کر کے عید منایا کرو. اپنے آنکھیں سے دیکھنا چاند کو، یا زیادہ سے زیادہ وہ بائنوکولر سے دیکھنا بس. اس کے علاوہ سیٹلائٹ میں آیا ہوا ہے، ناسا میں آیا ہوا، سب بیکار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اسی کے طریقے کے مطابق کریں گے جب جا کر کے صحیح ہوگا. بہرحال ان کا ایک اپنا فارمولہ ہے، ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، وہ جو بھی کرتے ہیں ہم اس کو غلط نہیں بولتے. میں یہاں کے حساب سے بتا رہا ہوں، ہمارا ہی صحیح طریقہ ہے، پروسیجر ہے. تو اگر کل چاند نظر آ گیا تو پرسوں عید الفطر، پیر والے دن کیا ہے، عید الفطر ہے. رمضان کیسا گزرا کچھ پتہ نہیں چلا. ابھی بھی ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار نہیں کیا. آخری بات بول رہا ہوں، بالکل 3-4 منٹ والی بات بس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھے. اس میں ایک سیڑھی پر قدم رکھا تو کیا فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بددعا کی ہے، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو، برباد ہو جائے وہ مسلمان جس کی زندگی میں رمضان آیا لیکن اس کی بخشش نہیں ہو پائی. تو حضور نے آمین بولا. ہماری بخشش ہوئی نہیں ہوئی کچھ معلوم نہیں. ہماری ذمہ داری کیا، پورے رمضان کے روزوں کو رکھا جائے، رمضان کی 20 رکعت تراویح کو پڑھا جائے، اور دن کی نمازیں، رات کی نمازیں، اور زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، یہ سب کرتے ہوئے اللہ سے توبہ اور استغفار کیا جائے. ہم میں سے کتنے لوگوں نے ابھی تک اللہ کے سامنے رو رو کر کے دعائیں نہیں مانگی ہے. یہ مجمع کے اندر جو رو رو کر کے دعا کرتے ہیں نا، یہ اس کا کیا بھی ویلیو نہیں، ویلیو کم اس کا. اصل ویلیو کیا ہے معلوم، آپ گھر چلے جاؤ، سو جاؤ، 2 بجے 3 بجے اٹھو اور گھر میں وضو کر کے کونے میں 2 رکعت نماز پڑھ کے رومال چہرے میں ڈال کر کے اپنے دل میں جھانک کر کے اپنی برائیوں کو سوچ کر کے رو. وہ اصل رونا. یہ پبلک میں جو روتی نا، مگرمچھ کے آنسو یہ ہوتا ہے. اور بلاک جنہیں کیسے ہی معلوم ہے، انہوں دعا کرانے والے حضرت رو رو کو دعا کرے تو نمبر 1 حضرت. انہوں جو رو رو کو دعا نہیں کراتی نا، انہوں بیکار نہیں. دعا میں کیا بھی مزہ آیا نہیں. اب ایسا پبلک ایسا بولتے ہیں گھر کو، ذرے حضرت کو رونے کا ایکٹنگ سکھلے کا گئی نہیں تو ہم نہ ویلیوز دیتے ہیں گھر کو. ایسے بھی کچھ لوگ ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. اخلاص کے ساتھ آپ روئیے. اللہ تعالیٰ کس قدر معاف کرنے والا ہے.
ایک واقعہ سنا کر کے ختم کر دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات میں گشت کر رہے تھے، اپنے رعایا کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے تو کیا دیکھا؟ ایک نوجوان باٹل مارنے کو آتا ہے. ایک نوجوان باٹل اس زمانے کا جو بھی مٹی کا ہوگا پی رہا ہے، آ رہا ہے. حضرت عمر نے دیکھ لیا، آواز، اے نوجوان آ ادھر، کیا ہے ہاتھ میں؟ وہ نوجوان گھبرا گیا، کون بلانے والے؟ حضرت عمر، جن کا نام سنے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. 40 کوڑے سے کم نہیں ماریں گے حضرت عمر اگر مجھے پکڑ لیے تو. شراب کی بوتل میرے ہاتھ میں ہے اور عمر نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اگر مجھے عمر نے پکڑ لیا تو ہانچ منجے دفنا ڈال دی. وہ نوجوان ڈر گیا، اب کیا کرنا؟ عمر سے کوئی بچانے والا نہیں، حضرت عمر سے کوئی بچانے والا نہیں. دیکھ لیا عمر نے، بلا رہے ہیں، آ ادھر، کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ ڈر آ گیا اس کے دل میں، کون ہے بچانے والا؟ فوراً دل میں خیال آیا انہیں، ہے نا، فوراً دل میں کیا خیال آیا؟ اللہ تعالیٰ ہے نا بچانے والا. فوراً اس نوجوان نے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، آج میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا، عمر سے میری جان بچا لے. دل میں اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا، اے اللہ، سامنے عمر ہے، ہاتھ میں درہ ہے، کوڑا. عمر نے اگر مجھے پکڑ لیا، میرے ہاتھ میں بوتل دیکھ تو لیا ہے، اگر مجھے ریڈ ہینڈڈ پکڑ لیا، سونگ کر کے دیکھ لیا، شراب ہے، ایسا مارے گا کہ میں مر جاؤں گا. اے اللہ، میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا، عمر سے میری جان بچا لے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا. امپاسبل کو پاسبل کرنے والا اللہ تعالیٰ، امپاسبل کو پاسبل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. وہ نوجوان ڈرتا ڈرتا حضرت عمر کے پاس آیا. عمر پورے غصے میں ہے، انہیں باٹل مارنے کو آتا ہے، آ ادھر، کیا ہے ہاتھ میں؟ نکال. وہ ادھر چھپا کر کے رکھا تھا باٹل. ڈرتا ڈرتا، کانپتا اس نوجوان نے حضرت عمر کو وہ باٹل پکڑایا تو حضرت عمر نے اس کو سونگا، کوئی باس نہیں آئی. پھر اس نوجوان کو قریب بلایا، منہ سونگا، کوئی باس نہیں. حضرت نے اس کو پلٹ کر کے دیکھا تو اس میں انگور کا شربت ہے. کیا ہے باٹل کے اندر ہے؟ تھوڑی دیر پہلے وہ انگور کا شراب تھا. اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ سے اگریمنٹ کر لیا، اے اللہ، آج سے میں توبہ کرتا ہوں، شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، عمر سے میری جان بچا لے. نہ 2 رکعت اس نے نماز پڑھی، نہ مسجد کو گیا، نہ وضو کیا. دل میں خدا کا خوف آ گیا، اللہ سے پکی توبہ کر لی. اللہ نے شراب کو شربت میں بدل دیا. حضرت عمر نے کہا، چل کہاں گھوم رہا، جا گھر کو جا، میں تو سمجھا کہ تو شراب پی رہا ہے. وہ نوجوان بھی حیران پریشان، باٹل میں ہے سو شراب شربت میں کیسا بدل گیا. اتنا رویا، اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی. اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کرم فرمانے والا ہے. تو آپ ہمارے نوجوان، آپ لوگ، میں سچی پکی توبہ کریں گے کہ اب سے ہماری زندگی قرآن کے مطابق رہے گی. بولو انشاءاللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہماری زندگی ہوگی. ہم 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجد میں بیانات میں مکمل حاضر ہوں گے. گھر کے اندر بھی تعلیم ہوگی، مسجد کے اندر بھی تعلیم ہوگی. ہمارے بچوں کی ہم تربیت کریں گے، چاہے دوسرے کا بچہ ہو، میرا بچہ ہو، یہ اللہ کا بندہ ہے. انہیں کون ہے؟ انہیں اللہ کا بندہ. میرے اللہ کا بندہ ہے یہ، انہیں میرے اللہ کا بندہ ہے. مجھے اگر میرے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے اس بندے سے بھی محبت ہونا، اس بندے سے بھی محبت ہونا. چاہے یہ میرا خونی بیٹا نہ ہو، اس کا بھی مجھے خیال کرنا، اس کا بھی مجھے خیال کرنا. کریں گے انشاءاللہ. اس طرح پورے گرم کنڈا کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں،
تمام بچوں کی تربیت کا خیال کریں گے، 40 دن نہیں گزرے گا پورا شہر سدھر جائے گا، مسجدیں آباد ہو جائیں گی، لڑکیوں کی شادیاں وقت پر ہو جایا کریں گی، کوئی محلہ جو ہے تباہ و بربادی والا نہیں ہوگا، سارے بچے نیک بن جائیں گے۔ جب ایک دوسرے کے خیال کرنے والے بن جائیں گے، اللہ کی طرف سے رحمت کی بارشیں ہوں گی، دلوں کا میل ختم ہوگا، محبت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں ایسی بھی آ گئیں، شاید اس میں سے کوئی بات آپ کو پسند نہ آئی ہو، آپ کو تکلیف پہنچی ہو، تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی محبت کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھے اور ہمیشہ اسی طرح دینی مجالس میں جڑتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔